آئیے وعلیکم جناب، السلام السلام علیکم۔ اللہ وعلیکم تعالیٰ کا السلام۔ احسان ہے جناب، اللہ طبیعت کا ٹھیک بڑا ہے؟ احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا سر، پھر آج کوئی مناظرے کے لیے یا کوئی سوال جواب کے لیے آپ تشریف لے کے آئے ہیں؟ میں تو چند باتیں کروں گا حضرت صاحب سے، اس کے بعد پھر ٹائم رکھیں گے نا، لیکن اس سے کچھ تو تھوڑی بات جی اللہ مسا محمد رشید صاحب، آپ تو سب بات مان گئے تھے نا؟ جی آپ تو مان گئے سب کچھ، آپ تو سب کچھ مان چکے ہیں، ختم ہو چکا ہے، آپ سے کیا مناظر کرنا؟ نہیں پڑھ گئے ہم ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے پھر ایمان سے نہیں پڑھنا ہوتا ہے نا بھائی۔ جب آپ ادھر نے اقرار کر لی کہ آپ شیعوں کی سب باتیں صحیح ہیں تو ٹھیک ہے، میری بات آپ سنو گے؟ بسم اللہ۔ آپ میں تو تھوڑی سی یہ کمی ہے کہ آپ خود وکیل بھی بن جاتے ہیں اور اس کے بعد جج بن کے فیصلہ بھی سناتے ہو نا۔ کمی بہت تو ہے یہ ہم میں، کمی آپ کی بات صحیح ہے، کمی ہم میں بہت ہے، کامل تو یہ آپ آپ نہ کریں، یہ آپ جو ہے نا ناظرین پہ کامل چھوڑے، کیا خیال ہے؟ جی سر محمد رشید صاحب۔ اپنے سے جی حضرت، میرے آپ سے بات کرنی، بات آپ کی بالکل درست ہے کہ میں شیعہ کی تقریباً تمام جو ان کے مسائل ہے، چاہے نماز کا ہو چاہے جو بھی ہو، ان سب سے اتفاق کرتا ہوں، یہ حدیث سے ثابت ہے، اس سے مجھے وہ نہیں ہے، چاہے کوئی مولوی کرے اس سے میرا بھی وہ نہیں ہے۔ لیکن جو آپ سے میرا جو ذاتی اختلاف ہے، جس کو آپ نے پچھلی دفعہ جو ہے نا ہوا میں اڑا دیا، وہ خلافت امامت کا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی نہ نماز پہ اعتراض کرتا، نہ آپ کی ماتم پہ کرتا، نہ آپ جمع بین الصلاتین پہ کرتا، نہ آپ کی اذان پہ کرتا، لیکن جو خلافت امامت کا مسئلہ ہے یہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ سے بات کی، آپ نے اس کو ایسے ہوا میں اڑا کے ختم کر دیا، خود ہی فیصلہ سنا دیا۔ تو آپ اس پہ بات کرنا چاہیں گے تو مجھے کوئی بات کرنے دیتا کہ میں بات کر لوں، پھر آپ کو ٹائم دے دیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں خلافت و امامت پر؟ آپ کو مثلا آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف تو وہی ہے جو پہلے میں نے آپ کو دہرایا تھا کہ یہ منصوص من اللہ نہیں ہے اور یہ انبیاء سے افضل نہیں ہے۔ آپ نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں، ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا لیڈر کون ہے شرعی طور پر، اسلام کی نظر سے، اللہ کی نظر سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ الگ بات ہے کہ پر کیا اہل بیت علیہ السلام اللہ انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، یہ دو ایک مسئلے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، صحیح ہے، ان دو مسئلوں میں خلط نہ کیجیے۔ نہیں، میں تو آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ منصوص من اللہ نہیں ہے، آپ اس کو کہتے ہو کہ منصوص من اللہ ہے، تو اور کیا ہے؟ اختلاف ہے نہیں آپ سے۔ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لینا کہ لیڈرشپ کے خلافت جو ہے وہ ٹھیک ہے یا امامت ٹھیک، لیڈرشپ کیا ہے؟ تو پچھلی دفعہ میں نے عرض کی تھی کہ دیکھیں خلیفہ ہونا برحق ہے، احادیث سے ثابت ہے، البتہ منصوص من اللہ کا ہونا، انبیاء سے افضل ہونا، یہ دو چیزیں الگ ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ چلے منصوب انبیاء سے افضل ہونا الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ انبیاء سے افضل ہونا یہ ایک مسئلہ ہے، امامت کے لیے اللہ نے ان کو نصب کیا یا نہیں کیا یہ الگ بات ہے، دونوں صحیح ہے، دونوں آپ مانتے ہیں کہ دو مختلف مسئلے ہیں؟ جی بالکل مختلف ہے اللہ یاری صاحب، ان دونوں کے درمیان تلازم نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی تلازم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس ایک جانب سے تلازم ہے، دوسری جانب سے نہیں ہے۔ دیکھیں اس جانب سے تلازم ہے، اگر کوئی اللہ یاری صاحب یہ لازم ملزوم ہی ہے، جو شخص منصوص من اللہ ہوگا وہ انبیاء سے افضل ہوگا، تو اور کیا ہوگا؟ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن دوسری جانب سے صحیح ہے، جو انبیاء سے افضل ہوگا وہ ضرور اس امت کا امام ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اس کا امام نہیں بن سکتا، یہ اس جانب سے لازم ملزوم ہے، اس جانب سے ہے۔ افضلیت کی روح سے اگر دیکھیں کہ اس امت میں کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی ایسے اشخاص ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ ان سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لازمی بات ہے کوئی شخص امت کا امام، امت میں اس کا امام نہیں بن سکتا، وہ امت کا امام ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ وہ امت کا قائد ہوگا، لیڈر ہوگا، اس جانب سے ہے۔ لیکن اس جانب سے نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے تو اللہ نے اس کو نصب کیا ہے، لازمی بات ہے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انبیاء سے افضل، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی اتنا واضح طور پہ ضروری نہیں ہے، اوکے؟ ان دونوں کو مانتے ہیں آپ؟ میں دونوں کو مانتا ہوں، منصوص من اللہ کو نہیں مانتا۔ میری بات سنیں آپ، مجھے صرف اس بات کا جواب دے، پھر آگے بات کلیئر ہو جائے گی کہ انسان کا کوئی اختیار ہے دنیا میں یا نہیں ہے۔ بھائی کس مذہب کی روح سے ہے؟ اب مذہب کو چھوڑے، بحیثیت انسان اس کا کوئی اختیار ہے؟ دیکھیں اس میں مذاہب کے مختلف یہاں پہ مواقف ہیں۔ شیعہ مذہب کا موقف یہ ہے کہ انسان کا اختیار ہے، جماعت عمریہ سب جبریاں، جماعت عمریہ سوائے معتزلہ کے، اشاعرہ، ماتریدیہ، اہل حدیث، تینوں کے تین یہ جبریاں،
تو انسان کا اختیار کہاں تک ہے؟ آپ مجھے یہی تو بتائے تاکہ منسوس من اللہ اور آپ کس مذہب کی روح سے بات کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کے مذہب کی روح سے بات کر رہے ہیں تو کوئی اختیار ہے نہیں. ماتوریدیہ کے مذہب کے روح سے کوئی اختیار ہی نہیں ہے جی. فاعل صرف اللہ تعالی. نہیں یہ آپ کو کس نے کہا؟ میں آپ کی کتابوں میں بڑا پڑھا, آپ نے پڑھا ہی نہیں تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ جب میں نے نہیں پڑھا, آپ نے پڑھا, مجھے ایک پڑھ کے سنا دے کہ آپ ہم بالکل اختیار نہیں ہے, دکھا دے. یہ الگ موضوع ہے, امامت سے الگ ہے یہ اختیار کا. دیکھو یہی میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھو آپ ناراض نہیں ہونا, میں جو آپ کو کال کرتا ہوں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی, دیکھیں آپ بڑے کنفیوز ہے. منسوس من اللہ کا یہ انسان کا اختیار ہے یا نہیں ہے, یہ الگ بات ہے. یہ دو مختلف چیزیں. نہیں میں کنفیوز نہیں ہوں, آپ کنفیوز کر رہے ہو نا. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں, آپ میری بات سنیں. آپ جو سمجھتے ہو کہ یہ منسوس من اللہ ہے اور یہ انبیاء سے افضل ہے, اس کے متعلق میں آپ سے سوال کر رہا ہوں انسان کا کوئی اختیار بھی ہے یا نہیں؟ سب کچھ کر رہا ہوں ہمارے مذہب میں اختیار ہے, آپ کے مذہب میں انسان کوئی چیز نہیں ہے, انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے, انسان کچھ بھی نہیں ہے. نہیں یہ ہمارا مذہب ہے ہی نہیں, آپ نے ویسے بنا لیا. نہیں بالکل آپ کا مذہب ہے, آپ کا بالکل یہ مذہب ہے, بالکل مذہب نہیں ہمارا مذہب. آپ کے پاس ہے کوئی ثبوت؟ بہت زیادہ. دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کے مذہب کی روح سے. دکھا دے. میں آپ کے مذہب سے روح سے دکھا دیتا ہوں. آپ مجھے تعجب ہے, آپ نے کلام نہیں پڑھا؟ کلام کی کتاب آپ کو پڑھایا ادھر فاضل کورس میں؟ جی آپ کے کورسز میں آپ نے کہا نا فاضل کا کورس کیا آپ نے وہاں سے, عثمانی صاحب کے مدرسے سے, تو آپ کو وہاں پہ علم کلام میں کیا پڑھایا؟ کون سی متون؟ مجھے نہ سکھائے, میں آپ کو سکھا دوں گا. مجھے جو سکھائے میں آپ کو سنا. میں نہیں سکھا رہا آپ سے, میں آپ سے سیکھ رہا ہوں. آپ نے کیا پڑھا ہے؟ دیکھو یہ تو آپ مذاق کر رہے ہیں نا, یہ آپ نہ سیکھیں. یہ مذاق نہیں ہے. وہ آپ نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں نا؟ کون سی سننا چاہتے ہیں؟ سب پڑھیے, آپ بتائیں کون سی کلام میں, علم کلام میں آپ لوگوں نے کیا پڑھا ادھر؟ کیا پڑھاتے ہیں ادھر آپ کے مدرسے میں؟ دیکھو ہماری جو مین کتاب ہے اس میں نا, وہ تو شرح العقائد کے نام سے, شاید آپ نے نام سنا ہوگا. سنا ہے؟ نہیں, شرح عقائد نصفی. جی ہاں سنا ہے. تفتازانی کی جو ہے, چلیں جی, شرح عقائد نصفی پڑھائی وہ مشہور ہے, وہ میں نے پڑھا اس کتاب کو. اس کے علاوہ کیا پڑھا؟ اس کے علاوہ تو باقی احادیث کی کتابیں ہوتی ہے. نہیں کلام کی بات کر رہا ہوں, کلام میں بس یہی پڑھا. چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دکھا دے. میں آپ کے اپنے, اگر مجھے مل جائے کہ آپ کے اپنے عقائد نصفی سے دکھا دوں تو یہ بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. اگر نہیں ملا تو میں دوسروں سے بھی دکھا سکتا ہوں. یہ آپ پھر دیکھ کے دکھا لینا, کوئی ضروری نہیں ہے. یہ دیکھو بھائی, یہ شرح مقاصد تفتازانی کی, وہی آپ نے شرح پڑھی ہے نا. شرح نصفی میں یہ بہت ہے. نصفی کا عقائد نصفیہ کے تو بہت سارے شروع ہیں, تفتازانی کی شرح مشہور ہے, اس میں حواشی بھی بہت زیادہ ہے. اچھا یہ شرح مقاصد ہے تفتازانی کی. یہاں پر یہ جزء رابع چاپ عالم الکتب ہے, ملاحظہ کریں یہاں پر العبد مضطر فی صورت المختار. یہ تفتازانی یہ ماتوریدی ہے, اور اشاعرہ بھی اس کو مانتے ہیں. بہت بڑا ادیب بھی ہے, متکلم بھی ہے. واضح طور پہ کہتا ہے فالانسان مضطر فی صورت المختار. انسان بظاہر آپ کا اختیار ہے کہ بھئی آپ نے ادھر آئے پروگرام میں کہ میں اللہ یاری سے بات کرتا ہوں نا, بظاہر آپ کا اختیار ہے, حقیقت میں آپ مضطر ہیں, آپ مجبور ہیں. ادھر فرماتے ہیں فالانسانو, میں آپ کو اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. 1 منٹ کے لیے میں واپس آتا ہوں, ٹھیک ہے نا. فالانسانو مضطر فی صورت المختار. انسان مضطر ہے, مجبور ہے, اس کا کوئی ظاہری طور پہ اس کے پاس اختیار ہے. کالقلم فی ید الکاتب. انسان کیسا ہے؟ انسان ایک قلم ہے کاتب کے ہاتھ میں, قلم لکھ رہا ہے, اس قلم کا کوئی اختیار ہے؟ کوئی اختیار ہی نہیں. والوتد فی شق الحائط. اور اس طرح کوئی کیل اٹھا لینا آپ, کوئی کیل, اس کو آپ ہتھوڑے سے مارے دیوار پہ جا رہا ہے, کیل کا کوئی اختیار ہے بھائی؟ کیل کا کوئی اختیار نہیں. وفی کلام العقلاء قال الحائط للوتد لما تشقنی فقال سل من يدقنی. شعراء نے, عرب کے حکماء نے یہ جملے بولے کہ دیوار نے کیل سے بولا, دیوار نے نیل سے, کیل یعنی نیل, ٹھیک ہے, اس سے بولا کیوں مجھ میں گھس رہے ہو؟ تو اس نے کہا سلمان یدقنی. اس نے کہا مجھ سے کیا پوچھے, میرا کیا اختیار ہے؟ اس سے پوچھو جو مجھے آپ کے اندر گھسا رہا ہے, کیل کو دیوار میں گھسا, اس سے پوچھو.
ٹھیک ہے نا. یہ انسان کی حالت ہے. آپ کے مذہب اگر چاہے میں مزید حوالے دکھا دوں, میرے اختیار ہے نہیں. آپ نے عبارت تو پڑھ لیا لیکن پیچھے بھی پڑھ لیتے عقیدہ کس کا ہے, یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں. بالکل آپ کا عقیدہ اٹھا کے دو کہ یہ ہمارا عقیدہ ہو گیا. تعجب آپ پر ہے کہ میں ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں کہہ رہا ہوں میرا عقیدہ نہیں, آپ کہہ رہے ہو نہیں یہ آپ کا عقیدہ ہے, اس کتاب میں لکھے تو چلیں جی آپ بتائیں کہ افعال کا فاعل کون ہے؟ جی خالق افعال کون ہے؟ افعال کا فاعل کون ہے؟ خالق تو اللہ ہے, حقیقی اللہ ہے, مجازن انسان ہے. افعال یعنی آپ حقیقی طور پر اپنے افعال کے فاعل نہیں ہیں. جی آپ حقیقی طور پر اپنے افعال کے فاعل نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ فاعل ہے, خالق نہیں ہے. فاعل نہیں آپ. جی فاعل ہوں, کیوں نہیں ہوں؟ فاعل کرنے والے کو بولتے ہیں, خالق کر پیدا فاعل نہیں ہے نا. افعال اور خالق ہے کی معنی ہے؟ فعل کے لیے فعل کے خالق اور فعل کے فاعل میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. خالق پہلی دفعہ چیز پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں, فاعل کرنے والے کو بولتے ہیں. کیوں نہیں فرق؟ یہ دیکھو جی میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب شرح مسلم للقاضی عیاض الیحسبی, الاکمال المسلم معلم بفوائد مسلم للقاضی عیاض, جزء 7 سن 1998 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر. اور اس نے جو بولا نا کہ جو میں نے تفتازانی سے دکھا یہ ان کا عقیدہ, ان کا اصلی عقیدہ یہی ہے. ان کا عقیدہ یہی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, دوسروں کا عقیدہ ہے. ان کا اپنے کتاب سے دکھا. کہتے ہیں یہاں پر ملاحظہ کریں کہ لا فاعل الا اللہ تعالی. علم کلام نے ہمیں بیان کیا کہ حقیقت میں فاعل کوئی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ. میں مزید آپ کو دکھاؤں. اشارات المرام من عبارات الامام للقاضی, اس کا ہے ملا علی قاری کیا. یہاں پر صفحہ نمبر 252 میں والعبد من الملك والانس والجن مع اعماله اي افعاله المكتسبه المختاره مخلوق. عبد چاہے وہ جن ہو, چاہے ملک ہو, چاہے انسان ہو, اپنے افعال اختیاری کے ساتھ, افعال اضطراری سب کے ساتھ یہ اللہ کا مخلوق ہے. موجد بعد العدم بإيجاد اللہ تعالی. موجد اللہ تعالیٰ نے ان کے افعال کو بھی پیدا کیا, اس کے پہلے افعال نہیں. فوجود الفعل بخلق اللہ تعالی. فعل کیسے وجود میں آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس فعل کو خلق کیا, پیدا کیا. وکسب العبد, وہ عبد نے کسب کیا. عبد نے کسب کیا, کسب سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ نے آپ کے وجود میں یہ فعل پیدا کیا. آپ کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے یہ حرکت پیدا کی کہ آپ کی زبان بولتی ہے. آپ کا اس میں نہ ارادہ ہے, نہ اختیار ہے, نہ آپ کا اس کو کوئی, اس میں آپ کے اندر جو انرجی ہے اس میں کوئی اس کا تاثیر ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو یہ کسب بولتے ہیں. کسب کس کو بولتے ہیں؟ کہ اللہ اپنی طاقت سے, نہ کہ آپ کے وجود میں جو طاقت ہے اب اس میں آپ میں کوئی فعل پیدا کرے اپنے اختیار سے, اس کو کسب بولتے ہیں. یعنی اگر آپ یہاں پہ یہ کپ ہے نا, اس کپ میں چمچہ لے کے اس کو گھماؤں تو اس میں نے وہ پیدا کیا نا, حرکت پیدا کیا اس پانی میں یا اس چائے میں, اس کو میں نے گھمایا چمچے سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے وجود میں حرکت پیدا کر لیتا ہے, گفتگو پیدا کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کیا کام ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کا فعل ہے. پھر فرماتے ہیں ملا علی قاری, ان الکاسب یوصف بالفاعل على الحقیقہ وإلیہ اشار بصيغه الفاعل فهو يطلق بمعنى من صدر عنه الفعل كسبا كما يطلق على من صدر منه ایجادا. کہتے ہیں کاسب, جو یہ کسب ایک نظریہ ہے علم کلام میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے پاس, جس کو یہ کسب بولتے ہیں. اس کو ہم حقیقی طور پہ فاعل بولتے ہیں, لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ کسبن اس سے فعل صادر ہوا ہے. کسبن یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایجاد کی ہے یہ فعل. جی شیخ صاحب, آپ جب اختیار پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا منصوص من اللہ پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ محمد رشید صاحب, آپ مجھے منصوص من اللہ میرے بھائی, آپ مجھے منصوص من اللہ کی طرف چھوڑیں گے تو میں آؤں گا نا. میں جب بات کرتا ہوں آپ میری ایک بات اس میں سن لیں, ایک بات اب اس کی وضاحت. آپ نے خود کہا کہ مجھے کتابوں سے دکھاؤ نا. وہ تو یہ کتابیں کس کی ہے؟ آپ لوگوں کی ہے نا.
کون سے میں نے شیعہ کتاب دکھائی ہے؟ او یار آپ ایک ٹکڑا عبارت کارڈ دیکھو، یہ آپ آدھی بات بتاتے ہو نا، پورا سچ تو نہیں بولتے ہو یار. کسی کی بھی عقیدے کے آگے آپ شروع ہو جاتے ہیں. میں خود زندہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میں کہہ رہا ہوں میرا نہیں، آپ کہہ رہے ہو نہیں ہے. یہ تعجب کی بات نہیں ہے. وہ آپ کو اپنے فرقے کا عقیدہ نہیں معلوم نا یار؟ میری آپ نے صرف آپ نے کتنے سال پہلے شرح عقائد نصفی پڑھا ہے؟ مجھے سننے آپ نے پورے اپنی زندگی میں علم کلام میں سے صرف ایک کتاب، ایک ابتدائی کتاب پڑھی، شرح عقائد نصفی. میری بات تو سنو، اور وہ بھی پتہ نہیں کتنے سال پہلے تھا، وہ اس نے صحیح پڑھا بھی نہیں، وہ بھول چکا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جبر و اختیار میں ان کے مکتب کا کیا ہے. اچھا ان کی بھی بات سن لیں. اچھا جی بولے. اللہ یاری صاحب میری بات سنیں، کوئی بھی کتاب ہو، چاہے امام بخاری کی ہو، یہ ساری چیزیں ان کے کارنامے بہت اعلیٰ ہے، لیکن ان سے اختلاف رکھنے کا حق مجھے ہے. یہ بات محض ایک جذبات ہوتی ہے کہ آپ کسی نے بھی اگر کوئی بات ایسی کہی ہو، چلو آپ کی بات مان لیتے، اس نے لکھ لیے، اس کو ہم نہیں مانتے نا. اب کیوں میرے اوپر توپتے ہو؟ اگر امام بخاری بھائی میں دیکھو شیخ صاحب، میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کا ذاتی عقیدہ کیا ہے، میں آپ کے فرقے کے عقیدے کے متعلق کہہ رہا ہوں نا. میں نہیں کہتا ہی نہیں ہے نا، فرقے کا بھی نہیں ہے نا. ماتوریدیہ کا ہے، بالکل ماتوریدیہ کا عقیدہ یہی ہے. یار میں ماتوریدی ہوں، میں ماتوریدیہ فرقے کی بات کر رہا ہوں، عشاعرہ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس بندہ جو ہے، انسان جو ہے مختار نہیں ہے، اور اہل حدیث کے ہاں بھی انسان مختار نہیں ہے. آپ لوگ سب جبریہ ہو. آپ کے مذہب کے مطابق دینی باطل ہے، شریعتی باطل ہے. مذہب اگر میرا ہے بھائی، مذہب اگر میرا ہے تو تعین بھی میرا کرنا ہوگا یا آپ نے کرنا ہوگا؟ آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے نا، بات آپ کی اتنی الٹی ہے، بات آپ کا اتنا خراب ہے، آپ کو خود یقین نہیں آ رہا کہ آپ کا مذہب جو ہے جبر کا مذہب ہے. دیکھو آپ جو میری بات سنیں، آپ کسی کو بات کرنے دیتے نہیں، یہ آپ کا ایک شیوا بن گیا ہے. اور آپ جو زبان استعمال کرتے ہو نا، یہ کم سے کم اہل بیت کا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ٹائم لگا لیتے ہیں. اللہ یاری صاحب 4 منٹ انہیں دے دیں. آپ کی دلیل جتنی اللہ یاری صاحب 4 منٹ انہیں دے دیں. 4 منٹ ان کے پاس. جی رشید صاحب آپ بولیں، آپ کو انٹرپٹ نہیں کرے گا. اللہ یاری صاحب میری بات سنیں، آپ کوئی اس کو مذاق سمجھ رہے ہو، آپ جو ہے نا بات کو گھما پھرا رہے ہو. آپ میری بات پوری تحمل سے سنیں. میں آپ سے جو فون کیا ہے خلافت اور امامت پہ بات کرنے کے لیے کی تھی، اس سے پہلے آپ سے کچھ بات کرنی تھی. آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے آپ کو جواب دیا. اب آپ جو ہے نا مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ کنفیوز ہو. میں کیسے کنفیوز ہوں؟ میں تو آپ کو سوال بھی بتاتا ہوں. کوئی بتاتا ہے منصوص من اللہ پر مجھے کوئی دلیل دے، افضل من الانبیاء پر مجھے کوئی دلیل دے، خلافت پہ مجھے کوئی دلیل دے، میں مانتا ہوں. اور میں کیا کروں؟ کیسے کنفیوز ہوں؟ اچھا بول لیں آپ. میں اللہ یاری صاحب کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری کوئی بھی کتاب ہو، وہ تو کوئی منزل من اللہ، چاہے امام بخاری ہو، چاہے امام مسلم کا ہو، وہ متصل بھی وہی نہیں تھے، وہ انسان تھے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہے. اور یہ محض ایک جذباتی بات ہوتی ہے کہ یہ بس اس نے جو لکھا بالکل 100% درست ہے. اس سے ہم اختلاف رکھیں گے. جو بات ہماری ضمیر قرآن اور صحیح احادیث کے مخالف ہوگی، چاہے کوئی بھی کرے گا، ہم اس کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ بار بار یہ کتابیں مجھے نہ دکھائے. اور جہاں تک بات ہے عقیدے کی، تو آپ میری عقیدے کے آپ کیسے وضاحت کرو گے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں. آپ بار بار میرے عقیدے کو خود وضاحت کرنے لگ جاتے ہو. جب میرا عقیدہ ہے ہی نہیں، میں خود بیٹھا ہوں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے نہیں، آپ کہتے نہیں آپ کا ہے، پھر آپ مجھے کہتے ہو آپ کنفیوز ہو. آپ مجھے کوئی ٹائم دے دے، آپ کو میں سوالات بھی بتاتا ہوں، اس کے مجھے جوابات چاہیے. مجھے نہ کوئی آپ سے لڑنا ہے، نہ کوئی آپ کو نیچا دکھانا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ سوالات ابھی کر لیں. میں پہلا سوالات ابھی کر لیں. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ منصوص من اللہ پر مجھے واضح دلیل چاہیے. ٹھیک. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اہل بیت کی عظمت بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر کوئی دنیا کا بندہ اگر اس نے ذرا بھی علم حاصل کی ہو نا، اس کو اگر اہل بیت کی فضیلت کا علم نہیں ہے نا، تو سمجھو کسی قسم کا وہ اس کو علم کا بو ہی نہیں لگا. لہٰذا ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، اور وہ انبیاء سے افضل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پر آپ مجھے کوئی دلیل دے. ٹھیک ہے، یہ 2 سوالات ہیں میرے. آپ کے پاس اگر اس کا کوئی واضح دلیل ہے مجھے دے دے، تو میرا یہ کنفیوز بھی ختم ہو جائے گا. ختم ہے اچھا آپ کی بات. اللہ صاحب
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ شیخ صاحب بہت نہایت ہی کنفیوز آدمی ہیں. تو پہلے جبر اختیار کا کیوں آپ نے پوچھا بھائی؟ اور جب میں نے آپ کی کتابیں دکھائی ہیں لا فاعل الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی فاعل ہے ہی نہیں ہے، سب افعال کا موجد، سب افعال کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر آپ کے مذہب میں کسب کا عقیدہ بہت واضح ہے، جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسب کس چیز کو بولتے ہیں. اور پھر آپ کے مذہب میں یہ تو بہت سب کو پتہ ہے، آپ کے ہاں جو ہے وہ نار احراق کرتی ہی نہیں ہے. کوئی سبب ہے ہی نہیں دنیا میں سوائے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں اللہ آپ سے، اللہ میرا کوئی نہ اختیار ہے، نہ ارادہ ہے، نہ میں اس کا فاعل ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ میں یہ خلق کر رہا ہے، یہ باتیں مجھے خلق کر آپ تک پہنچا رہا ہے. ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو مجھ میں گالی بھی خلق کر سکتا، کفر بھی خلق کر سکتا، اس میں میرا کوئی ارادہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کا مذہب ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے. اب آپ کہتا ہے نا پرسنل میرا عقیدہ نہیں ہے، مجھے آپ کے پرسنل عقیدے سے کام نہیں ہے. آپ کے فرقے کے جو کتب میں لکھا ہے، اور آپ یہ عقائد اتنے غلط ہیں کہ آپ کے اساتید نے شاید آپ کو بتایا بھی نہیں آپ کے مدرسے میں. ٹھیک ہے نا؟ وہ صحیح وہ آپ کو بتایا بھی نہیں ہے آپ کے اساتید نے، کیونکہ وہ یہ باتیں بہت ہی غلط ہیں. مثلا جو کہ چیزیں میں احادیث دکھا دیتا ہوں، آپ کی کتب سے نکال کے دکھا دیتا ہوں، جو آپ کی باتیں وہ آپ کے اعلام نے کہیں. ابھی میں نے رویت کے متعلق پچھلے ہفتے میرا جو تقریر تھا اس کے متعلق، رویت کے متعلق آپ کے علماء نے جو باتیں کہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کتنی غلط باتیں وہاں پر آپ کے علماء نے بتائی ہیں. کہ اگر سامنے ہو سکتا ہے ابھی ہمارے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ ہو، ہم کسی کو نظر نہیں آ رہا ہو جی، اور ہو سکتا ہے کراچی کے اندر ایک بہت سے ہمالیہ کا پہاڑ ہو، اور وہاں پہ کسی کو نہ ہو سکتا ہے کہ دہلی میں پاکستانی فوج گھسائی ہو اور کسی کو خبر ہی نہیں ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے نا؟ کسی کو نظر ہی نہیں آتا. یہ آپ کے علماء نے یہ باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے. تو آپ کے عقائد میں غلط باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، دیکھیں میں جب عقائد کے آپ کے فرقے کے عقائد کی بات کروں، اگر آپ کو پرسنل طور پہ ان کا پتہ نہیں، آپ کہتے ہیں غلط باتیں، میں اس کو نہیں مان سکتا. اور جب میں کتاب دکھاتا ہوں شرح مقاصد کا، آپ کہتے ہیں یہ آپ نقل قول دکھا رہے ہیں کہ تفتازانی کسی اور فرقے کی بات کر رہا ہے. یہ آپ کی غلطی، آپ دیکھ لیجئے گا. تفتازانی اپنا عقیدہ، اپنے فرقے کا عقیدہ بتا رہا ہے، وہ نقل قول نہیں کر رہا کہ شیعوں کا عقیدہ یا معتزلہ کا عقیدہ ہے. آپ پھر جا کے میں نے صفحہ نمبر بھی دکھا دیا، والیوم نمبر بھی دکھا دیا، تو آپ جا کے ذرا پھر چیک کر لینا. کوئی آپ کا عالم چیک کر کے مجھے بتایا، ٹھیک ہے نا؟ میں چینل بند کر دوں گا. اگر کسی نے ثابت کیا کہ میں نے تفتازانی کا، میں نے یہاں پہ خیانت کیا، تفتازانی کسی اور فرقے کا نقل قول کر رہا تھا، تو میں نے اس کو نسبت دی تفتازانی سے. اور میں آپ کے پورے فرقے کے علماء کو چیلنج کرتا ہوں کہ آ جاؤ جبر اختیار پر مجھ سے مناظرہ کر لو. آپ لوگ مجبرہ ہو، بلکہ آپ کے علماء خود وہ تصریح بھی کرتے ہیں کہ ہم مجبرہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے جبر کی بات جو چھیڑی ہے نا، تو آپ اگر عاقل انسان ہوتے، آپ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو بات کرنے نہیں دیتا. اب بھائی آپ کی باتوں میں کوئی سر پیر ہے نہیں. اگر آپ نے منصوص من اللہ پہ بات کرنی ہوتا تو جبر اختیار کا مسئلہ کیوں چھیڑا آپ نے؟ کیوں اس پہ سوال کیا؟ جبر اختیار میں جواب دیتا ہوں نا، اس کا اس سے بہت گہرا واسطہ ہے. اگر ایک انسان مجبور ہوتا ہے، اس کے لیے خلافت اور امامت کا فائدہ کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں. ایک انسان مجبور ہے، اگر مجبور ہے تو اس کے لیے جنت بھی بات ہے. بات یہی ہے نا کہ آپ کے مذہب میں تو آپ غلط کہہ رہے ہو نا، ہے نہیں ہمارا. آپ کیوں زبردستی میرے اوپر تھوپ رہے ہو؟ تو ٹھیک ہے، میرا چیلنج ہے آپ کے فرقے کے علماء کو. یہی تو بات ہے نا آپ کی، یہی تو بات ہے. آپ بات کاٹتے ہی نہیں ہو. بات نہ کاٹے، مجھے بات کرنے دو بھائی. اب میرا بھائی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں اس پہ کھڑا ہوں کہ جو میں نے بھائی سب میری باتیں نہ کاٹو نا پلیز، بیچ میں نہ بولو نا، جیسے میں نے آپ کو بات کرنے دیا. آپ کے سارے فرقے کے علماء، جماعت عمریہ، اشاعرہ، ماتوریدیہ، اہل حدیث، سب کو چیلنج ہے کہ آپ کے فرقے کے روح سے آپ لوگ مجبرہ ہو، جبریہ ہو. آپ کے ہاں شریعت باطل ہے، حلال حرام سب باطل ہے، جنت و نار، حساب کتاب سب باطل ہے. جب اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے تو تکلیف کا کیا مطلب ہے؟ حلال و حرام کا کیا مطلب ہے؟ شریعت کیوں بھیجی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجی ہے؟ اور بھائی آپ کے فرقے کی روح سے صرف یہ امامت باطل نہیں ہے، نبوت بھی باطل ہے. کھڑے ہو گئے پتہ نہیں وہ کیا سوچ میں ہوں میں کہ وہ کھڑے ہو گئے، آپ ان کے سوالوں کے جواب دے دیں. یہ سب اب بات تو وہی جواب، آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب ہی دے رہا ہوں نا. نہیں میں توجہ سے کر رہا ہوں. آپ دونوں توجہ دینا بھائی. آپ سمجھ رہے کہ میں آپ کے کوئی فضول بات کر رہا ہوں. اس نے ابھی بولا کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے. تو سن لے، تو سب لوگ سن لے بھائی کہ
اچھی طرح سے سن لیں، یہ شخص، یہ محمد رشید صاحب، ان کو پتہ نہیں، مطالعہ نہیں ان کا، ان کے فرقے کے عالم، ان کے مدارس کے مدرسین جو علم کلام کے کتب پڑھاتے ہیں، وہ مجھے اچھی طرح سے سن لیں، میرا چیلنج سن لیں. اگر آپ لوگ سب یہاں پہ مجبرہ ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے اشعری ہو، چاہے ماتوریدی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، تم سب کے سب مجبرہ ہو، آپ کے مذہب کی روح سے پورا دین ہی باطل ہے. جب جبر کی بات آ رہی ہے نا تو حلال و حرام کا مطلب ہی نہیں بنتا، نبوت ہی غلط ہے، قرآن اللہ نے غلط بھیجا، شریعت غلط بھیجا، حساب کتاب بھی غلط ہے، سب فضول ہے. کیونکہ جب وہ خود سب کچھ خود کر رہا ہے تو مجھے قیامت کے دن مجھے حساب کیوں لے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں کیا، جب میرا اختیار ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عرض ہے کہ اگر کوئی ٹیسٹ کرنا چاہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے اس مسئلے پہ آگے چیلنج کریں. میں اگر ہار گیا تو میں چینل ان کے حوالے کر دوں گا، بند کر دوں گا. یہ پہلی بات. اب آتے ہیں اس شخص کو، کیونکہ بولنا آتا نہیں ہے، اس کو خود کنفیوز آدمی ہے، تو جبر اختیار کی جو اس نے بات کی ہے کہ اگر ایک آدمی مجبور ہے تو امامت کا کیا فائدہ. عرض یہ ہے کہ اگر جبر کی بات کریں تو نبوت بھی باطل ہے، قرآن بھی باطل ہے، شریعت بھی باطل ہے، جنت و نار سب باطل ہے، حساب کتاب سب باطل ہے. عرض یہ ہے. اب آتے ہیں منصوص من اللہ یا افضلیت کی بات. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ دو مختلف مسائل ہیں. آپ منصوص من اللہ کی تعریف کریں، منصوص من اللہ کی تعریف کریں تاکہ میں اس کے لیے آپ کے لیے دلیل لا دوں. بسم اللہ کریں. بالکل ٹھیک بات. جی رشید صاحب، آپ کے نزدیک منصوص من اللہ کیا چیز ہے تاکہ ہم آپ کو نص دکھائیں. نہیں ابھی آج جو ہے نا آپ نے جو باتیں کی نا، آپ نے اتنا بڑا چیلنج دیا کہ جو قدریہ ہے یہ وہ سارا یہ ان کا عقیدہ ہی ہے. او میرے بھائی میری بات سنیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، آپ تو جس طرح باتیں کر رہے ہو نا، آپ کہتے ہو کہ بس جو میں نے بات کی وہ قرآن اور حدیث ہے، باقی جو بھونکتے ہیں نا ان کا کوئی وہ ہے ہی نہیں. کسی نے کوئی علم نہیں پڑھا، صرف آپ نے پڑھا. آپ نے جو بولا وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے میری بات کو غلط ثابت کرو. چینل آپ لوگوں کا، میں نے تو اعلان میں نے ادعا کیا نا کہ آپ لوگ جبریہ ہو اور آپ لوگ جبر کے قائل ہو. آپ کے مذہب میں سب شریعت ہی باطل ہے، شریعت ہی غلط ہے. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیا ہے؟ عبث ہے، مذاق ہے. دیکھو، آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے خلافت پہ بات کرنی تھی، آپ اس طرف کیوں آ گئے؟ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ عقیدہ جو آپ بتا رہے ہو ہمارا ہوگا تو پھر آپ سے خلافت اور امامت پر بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور انسان کی پیدائش تو ریموٹ ہے، پھر کیا فائدہ ہے؟ بالکل اس لیے یہ بات بیچ میں چھیڑی اور آپ نے یہ چیلنج ہے کہ سب یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. بھائی سب سن لو بھائی صاحب، آپ کا عقیدہ جو ہے نا، آپ کا مذہب اتنا باطل ہے، اس کے بطلان کے ایک دو دلائل نہیں ہے. آپ کے مذہب میں ہر چیز باطل ہے، توحید ہر چیز باطل ہے، اور کوئی ہے نہیں آپ کے مذہب میں، سر پیر ہی نہیں ہے. ٹیسٹ کر لو بھائی، میں ادھر بیٹھا ہوں، تم کہہ دو کہ میں اگلے ہفتے جبر اختیار تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تم کہہ دو 1 مہینے کے بعد، بسم اللہ ٹیسٹ کر لو مجھے. وہ کر لیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ اگلا رکھ لیں گے. لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا نا، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ میرا عقیدہ نہیں، میں نے کتاب دکھا دی ہے تفتازانی کی. وہ کون سی کتاب دکھائی آپ نے؟ شرح مقاصد دکھائی ہے، شرح مواقف بھی دکھا دوں. مقاصد میں کیا لکھا تھا؟ یہ لوگ عربی عبارت نہیں سمجھتے، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا بھی ہے، ترجمہ بھی کیا ہے. انسانوں مضطر فی صورت المختار، اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ میرا مذہب ہے. بالکل اس کا مذہب ہے. اب یہ دکھاؤ، اپنا عقیدہ بتا رہا ہے نا، تم جا کے پڑھ لو نا، تم پورا اس کا 1.5 صفحہ ہے لکھا ہوا ہے، ہاذا مذہبنا لکھا ہوا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اپنا عقیدہ بتا رہا ہے. یہی تو بات ہے نا. آپ کسی کتاب میں کوئی بھی بات آ جاتی ہے، اس پہ تفصیل ہوتی ہے، اس پہ تفسیریں ہوتی ہیں. یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں تو آپ بسم اللہ کریں نا. 100% میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق. آپ جو مرضی ہو بولو، میں دیکھو حقیقت سے انکار نہیں کرتا ہوں. یہ دیکھو یہ المواقف فی علم الکلام ہے، کتاب المواقف فی علم الکلام لشیخکم عبد الرحمن الایجی. جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ علم کلام میں کتاب مواقف کتنی اہم کتاب ہے. یہ چاپ عالم الکتب بیروت، یہاں پہ صفحہ نمبر 428 میں ملاحظہ کریں کیا کہتے ہیں. والجبر اسناد فعل العبد الى اللہ. جبر کس کو بولتے ہیں؟ جبر یہ اس کو بولتے ہیں کہ بندے کا فعل اللہ کی نسبت دی جائے. کہ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، اس کو کہتے ہیں جبر. والجبریت متوسطہ نثبت للعبد کسبا کالاشعریہ. کہتے ہیں کہ جبریہ مثبتہ یہ عبد کے لیے کسب ثابت کرتے ہیں جیسے اشعریہ انجام دیتے ہیں. جبریہ اس کا مثال کون ہے جبریہ متوسطہ کا؟
جبریہ متوسطہ کا مثال ہے اشعریہ، کیونکہ کسب کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ آپ کے وجود میں فعل خلق کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ خالصتا لا تثبتو اور جب جو جہمیہ ہیں وہ جبریہ خالصہ ہیں، وہ جبریہ خالصہ ہیں، وہ ان کی طرح ہم اشاعرہ نہیں ہیں، ہم جبریہ متوسطہ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بظاہر ہمارے پاس ایک اختیار ہے، لیکن یہ ارادہ بھی اللہ کر لیتا ہے نا، ارادہ بھی اللہ کا فعل ہے. ٹھیک ہے، مجھ میں اختیار ہے کہ میں گفتگو کروں یا نہ کروں، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ میں گفتگو کروں یا نہ کروں؟ یہ اللہ کرے گا. وہ جبریہ خالصہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اختیار ہی نہیں ہے، وہ اختیار نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کے مذہب میں اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ ہر فعل کا فاعل اللہ ہے، میرا ارادہ بھی ایک فعل ہے، میرا ارادہ بھی ایک فعل، اس کا بھی فاعل اللہ تعالیٰ. اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، لیکن ہر فیصلہ خود اللہ کرتا ہے. تو یہ بھی جبریہ ہوئے نا، جب فیصلہ بھی وہ خود کرتا ہے، فعل بھی وہ خود خلق کر لیتا ہے، تو پھر میں کون ہوں؟ صرف میرے وجود میں فعل پیدا ہوتا ہے، ارادہ میرے وجود میں وہ پیدا کر لیتا ہے. تو یہ میرا تو کوئی چوائس نہیں ہے اس میں نا. یہ آپ لوگ سب جبریہ ماتوریدیہ کا اس میں کیا ہے؟ اس شخص کو تو یہ چیزیں پتہ نہیں. ماتوریدیہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اختیار ایک غیر حقیقی اعتباری چیز ہے، ارادہ ایک غیر اعتبار حقیقی چیز ہے. وہ اس بات کا سری سے انکار ہی کر، وہ تو پکے جبریہ بن گئے جب ارادہ ہی حقیقی نہیں ہے، اعتباری ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی حقیقت ہے دنیا میں؟ کوئی چیز ارادہ نام کا انسان میں ارادہ ہوتا ہی نہیں. تو پھر تو آپ تو ماتوریدیہ تو پکے جبریہ بن گئے، سب سے محکم جبریہ بن گئے. آپ کے پاس آپ کے جتنے فرقے ہیں، آپ کے مذہب کے روح سے شریعتی باطل ہے، قرآن نبوت سب باطل ہے جی، صرف خلافت امامت باطل نہیں. یہ آپ کے میں نے اپنے کتاب کے الفاظ دکھا دیے. آپ بولیں، بات کرو جی. میں کیا بات کروں؟ آپ جو ہے نا، جو میں سوال کرتا ہوں، یہ میری تیسری دفعہ ہے، وہ تو ہوا میں اڑ جاتا ہے، آپ کسی دوسری طرف نکل جاتے ہو. لیکن چلو یہ شوق بھی پورا کر لیں گے. چلیں، آپ ایک کنفیوز آدمی ہو نا، کنفیوزڈ آدمی ہو، مطالعہ ہے نہیں ایسے آگے کے مناظرہ کرنے کے لیے. آپ کا مطالعہ ہے بالکل. تو آپ میں کوئی عبارت لوگوں کو سنا کے دلا دیں کہ فلاں آدمی کا عقیدہ ہے، کوئی بھی عبارت سنا دو گے؟ میں آپ کے رد لینا سے عبارت چلیں رشید صاحب، رد کر لینا، کوئی کاؤنٹر آپ آرگیومنٹ پیش تو کریں نا، رد تو کریں. پھر وہ تو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر آپ رد کرتے ہیں تو یہ چینل آپ کے نام ہے، یا آپ کے کوئی بھی عالم فاضل آگے اس پر رد کرتے ہیں. آپ میری بات سنیں اللہ یاری صاحب، کوئی بھی آپ نے، چلو میں تو کنفیوز آدمی ہوں، آپ تو صحیح ہو نا. اگر کوئی بھی کتاب کے اندر یہ جو آپ بیان کر رہے ہو قدریہ والا، اگر اس کتاب کے بعد جو بالکل صحیح کتاب ہو، یہ دیکھو کوئی بھی کتاب ہمارا عقیدہ بیان نہیں کر سکتا سوائے قرآن حدیث کی، یہ بات آپ ذہن میں رکھ. اگر اس میں کہا ہاذا مذہبنا، پھر تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر ایک بندہ جو ہے نا کسی بھی مذاہب کے ان کو بیان کرتا ہے کہ یہ قدریہ کا ہے، یہ جبریہ کا ہے، اور وہ آپ ہمارے اوپر توپ دیتے ہو، تو یہ تو ہمارا کوئی قصور تو اس میں نہیں ہے نا. ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں، آپ کہتے ہو نہیں فلاں کتاب میں لکھا ہو. جب کتاب کی عبارت آپ پڑھتے ہو تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے یا کس کا عقیدہ ہے. اب کہہ رہے نہیں آپ کی کتاب کے، ہماری کتاب میں تو آپ لوگوں کے بھی عقیدوں کا ذکر ہے، وہ بھی ہمارا ہوگا. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ یہ آپ جا کے پڑھیں، اگر یہ اس کا عقیدہ نہ ہوا تو میں آپ چینل آپ کے نام کر دوں گا نا. یہ وہ کون ہوتا ہے؟ یہ کوئی دیکھیں، اگر ایک شخص کتاب لکھتا ہے نا، کتاب لکھتا ہے مثلا، اس میں یہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے وجود پہ وہ دلائل دے دیتا ہے. اگر اس میں وہ اس میں آپ اس صفحے میں یا اس پیج میں اس سیکشن میں یہ عقیدہ نہیں دکھا سکتے، یہ جملہ کہ یہ میرا عقیدہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا عقیدہ نہیں ہے. جب وہ جبر و اختیار پہ بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے انسان مضطر ہے مختار کی صورت میں، پھر مثال دیتا ہے کیل کی، مثال دے دیتا ہے قلم کی، جو ہاتھ میں قلم ہوتا ہے انسان پین سے لکھتا ہے، اس کی مثال دے دیتا ہے. اس کا اپنا عقیدہ ہے. یہ نہایتی آپ کا جو ہے نا، یہ نہایت ایک ساقط مطالبہ ہے مجھ سے کہ مجھے میں وہاں پہ یہ عبارت دکھاؤ کہ یہ میرا عقیدہ ہے. وہ اپنا ہی عقیدہ بتا رہا ہے، لیکن اس نے تصریح نہیں کیا ہے. اس طرح ہمیشہ ہر صفحے میں نہیں ہوتا کہ یہ میرا عقیدہ ہے، لیکن وہ اپنا ہی مکتب بتا رہا ہے. میں دکھا سکتے ہو، پوری کتاب میں دکھا سکتے ہو، یہ چیلنج آپ قبول کر سکتے ہو، دکھا سکتے ہو پوری کتاب میں کیا عبارت، کیا یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. بالکل یہ سب ان کا عقیدہ ہے، بالکل پورا. اگر عقیدہ نہ ہوا نا تو یہ چینل اٹھا کے لے جاؤ تم.
تو میں نے چیلنج کا کیا کرنا ہے؟ یہ میں چیلنج قبول کرتا ہوں بھائی شرع قائد میں، یہ میری بات تو سنتے نہیں ہو نا. مثلا بخاری نے مثلا یہاں پہ حدیث نقل کیا نا، بخاری نے حدیث نقل کیا کہ مثلا ابو بکر کی فضیلت، عمر کی فضیلت، وہ ہر جگہ تو نہیں لکھتا کہ میرا عقیدہ ہے. یہ کوئی گٹیا پن ہے نا آپ لوگوں کی کہ دکھاؤ کہ اس نے کہا کہ میرا عقیدہ بھی ہے. او بھائی کسی بھی کونے میں اگر اس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، میں مانتا ہوں. یہ چیلنج شرح مقاصد آپ لوگوں کا کتاب ہے بھائی. جب مرضی ہو دکھا دو، قیامت تک ٹائم ہے آپ کے پاس، جب مرضی ہو دکھا دو. میں دکھا شرح مقاصد آپ لوگوں کی کتاب ہے بالکل. میں اس میں شروع میں لکھا ہے مقدمے میں کہ یہ کتاب سب آپ لوگوں کا ہے. یہ دیکھو یہ آدمی جو ہے نا اور آپ بات دلیل سے کرو، چھوڑو آدمی کو. میں بھی دکھا دیتا ہوں دکھا دو. اچھا رشید صاحب، ویسے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ مطلب چھوڑ دیں کہ اس میں کیا؟ اس کو اپنے عقیدے کا پتہ بھی نہیں ہے، اس کو کیا معلوم ہے عقیدہ کیا ہے. وہ ایسے ہی آ گیا. اور یہ کرنے دو، یہ کوئی مسئلہ نہیں، فرق نہیں پڑتا. ایک منٹ. دیکھو یہ عبارت کہ یہ ہمارا عقیدہ، اس کے مقدمے میں وہ لکھتا ہے، مواقف کے مقدمے میں بھی اس نے لکھا ہے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. خیر ہے، کوئی بات نہیں، دکھا دے. اور اس کو جب بھی کوئی سوال باری پڑتا ہے نا، تو جس کا مخالف ہوتا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے، وہ کنفیوز بھی ہوتا ہے، وہ بے وقوف بھی ہوتا ہے، وہ احمق بھی ہوتا ہے. بہرحال آپ ڈھونڈنے میں اس میں ٹائم لگے گا کہ وہ شروع میں لکھتے ہیں کہ ہم لوگوں یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا عقیدہ، وہ مقدمے میں لکھتے ہیں. آپ اس کو یہ عبارت نکالنا کہ یہ میرا عقیدہ ہے، وہ اس میں ٹائم لگے گا نا. کوئی بات نہیں، ہفتہ تو لگ جائے گا نا، ہفتے میں تمہیں نہیں. وہ دیکھو میں نے آپ لوگوں کو تک ٹائم ہے. دیکھو آپ کنفیوز نہ کرو، میں بھی ایک انسان. ٹھیک ہے بھائی، تم ادھر آ جاؤ، تم اس کتاب میں سے دکھا لو وہ شواہد. میں نے تو دکھا دی عبارت کہ یہ آپ لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے. تم اختیار ثابت کرو نا. میری بات آپ اختیار ثابت کرو اپنی کتب سے. میں چینل آپ کے نام کر لیتا ہوں. تم ثابت کرو کہ تم اختیار کے قائل ہو. قیامت تک چیلنج ہے، آپ جس دن دکھاؤ گے. ٹھیک ہے بھائی، تم اختیار ثابت کرو نا. تم اختیار ثابت کرو، میں اسی دن آپ کی خدمت میں یہ چینل آپ کے حوالے کر لیتا ہوں. یار ایک زندہ انسان آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، وہ اقرار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں فلاں کتاب میں لکھا ہے. یہ تو اب مجھے شاید نہیں کہہ سکتا. آپ میں آپ کے ذاتی عقائد سے مجھے کام ہی نہیں، آپ کو پتہ نہیں. یہ کسی انسان کا عقیدہ نہیں. یہ ہمارا ہاں ایک تھا جس کو جبریہ اور قدریہ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہے، بس جو کر رہے ہیں اللہ کر رہے ہیں. انسان بالکل یہ آپ کا عقیدہ ہے، بالکل آپ کا عقیدہ ہے. بھائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ مجھے بہت تعجب ہے کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے. دیکھو میری داڑھی میں سفید بال لگ گئے. یہ کتاب شرح المواقف، بلکہ مواقف فی علم الکلام، ملاحظہ کر، قاضی عبد الرحمن چھاپ عالم بیت. مذہب الشیخ شیخ ابو الحسن اشعری کا عقیدہ یہ بأن العادة بناء ان جميع الممكنات مستندة الى الله سبحانه وتعالى سبحانه ابتداء، وانه تعالى قادر مختار، ولا علاقة بين الحوادث الا باجراء العادة بخلق بعدها عقيب البعض كالاحراق عقيب مماسة النار والري بعد شرب الماء. عادت کا نظریہ جانتے ہو کہ عادت کس کو بولتے ہیں؟ ترجمہ کر نکال. میں پڑھتا ہوں. شیخ صاحب آپ کو دیکھیں، آپ کا ادعا یہ ہے کہ آپ شیخ ہیں، آپ کو آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ عادت کس کو بولتے ہیں؟ متکلمین کے نزدیک عادت کس کو بولتے ہیں؟ کیا پتہ ہے عربی میں کیا لکھا ہے؟ عادت کس کو بولتے ہیں؟ عربی علم کلام میں عادت کی تعریف کریں، پتہ ہی نہیں نا. بات آپ اس جو عبارت آپ نے پڑھی ترجمہ شروع کر دو. اس کو پتہ ہی نہیں نا. یہ تو ایسے فضول میں انکار کر رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے.
کہتا ہے دیکھیں ان کے ہاں عادت کس کو بولتے ہیں، نظریہ یا عادت، عقیدہ یا عادت کیا ہے؟ عادت یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں اسباب، مسببات، علت، معلول کچھ بھی نہیں ہے، کوئی یہ سب بکواس ہے۔ مثلا یہاں پہ آپ چراغ بتی جلاتے ہیں نا، بتی سے روشنی نہیں آتی، بتی میں اور روشنی کے پیدائش میں کوئی ارتباط، کوئی علاقہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی عادت ہے کہ جب آپ بتی جلاتے ہیں تو اللہ روشنی پیدا کر لیتا ہے، بتی کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ آگ لاتے ہیں نا، آگ لگاتے ہیں تاکہ آپ چائے بنائیں، آگ جو ہے پانی کو نہیں ابالتا، دودھ کو نہیں ابالتا، لیکن اللہ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کو ابالتا ہے آگ کے جب آپ قریب لاتے ہیں۔ جمیع الممکنات، جتنے ممکنات ہیں دنیا میں، مستندۃ الی اللہ سبحانہ و ابتداء، یعنی بغیر واسطے کے، بغیر واسطے کے۔ یہ شرح مواقف ہے، دیکھو قاضی اس کی میر سید شریف جرجانی کی جلد نمبر 8 بلکہ جز نمبر 1، مذہب الشیخ ابو الحسن الاشعری، اور ماتریدی کا بھی یہ مذہب ہے، ان حصول العلم عقيب النظر بالعاده، وانما ذهب الى ذلك بناء على ان جميع الممكنات مستندة عنده الى الله تعالى سبحانه ابتداء بلا واسطه، وعلى انه تعالى قادر مختار فلا يجب عنه صدور شيء منها، ولا يجب عليه ايضا ولا علاقه بوجه بين الحوادث المتعاقبه الا باجراء العاده بخلق بعضها عقيب بعض، كالاحراق عقيب مماسه النار والري بعد شرب الماء، فليس لمماسه والشرب مدخل في وجود الاحراق والري، بل الكل واقع بقدرة الله واختیار تعالی۔ کہتا ہے آپ پانی پیتے سیراب ہو جاتے ہیں، وہ پانی آپ کو سیراب نہیں کرتا، پانی پینے اور سیراب ہونے میں کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی سببیت مسببیت نہیں ہے، آگ میں اور جلنے میں کوئی سببیت مسببیت نہیں ہے، بس اللہ کی عادت ہو گئی ہے، اللہ کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ جب آگ آتا ہے تو اس کے بعد وہ احراق پیدا کر لیتا ہے۔ دیکھیں یہ کتاب تحافظ الفلاسفہ، آپ کے بہت بڑے غزالی صاحب، ابو حامد غزالی، حجت الاسلام جس کو بولتے ہیں، حجت الاسلام، تحقیق شیخ دکتر سلیمان دنیا، طبع الرابعہ دار المعارف بمصر، یہاں پہ صفحہ نمبر 239 میں وہ کیا کہتے ہیں؟ الاقتران بین ما يعتقد في العادة سببا وبین ما يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا، ليس ضروريا عندنا، سبب اور مسبب کے درمیان ریلیشن شپ یہ ہمارے نزدیک اس پہ ہم اعتقاد ہی نہیں رکھتے، کوئی ضروری نہیں ہے جی۔ علت معلول کے درمیان، کاز اور ایفیکٹ کے درمیان، ان کے درمیان کوئی ربط ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بہت طویل ہے، شخص کو پتہ نہیں ہے، کہتا ہے مجھے اپنے کتابوں سے دکھاؤ، اگر صبح تک میں ختم نہیں ہو سکتا اس کا میں حوالے دکھانا، ایسے فضول تو میں 3 مہینے لگا رہا ہوں گا۔ چلے ٹھیک ہے بھائی، آپ ٹھیک ہے بھائی، آپ باتیں آپ کی سطح سے بلند ہے شیخ صاحب، آپ اپنے مذہب، آپ کے مذہب کے اکابر کو میرا چیلنج ہے، اختیار ثابت کرو نا، اختیار، یہ چینل تمہارا اختیار ثابت نہیں کر سکتے تو تمہارے مذہب میں پورا شریعت ہی جھوٹ ہے۔ آپ کو ہو گیا، آپ کو تو یہ چیلنج ہو گیا، آپ کسی بھی ہماری کتاب سے دکھا دے کہ یہ اتنا دکھایا نا، اتنا دکھایا، یہ کہتا ہے پھر دکھاؤ یار، یہ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو۔ چلیں بھائی ٹھیک ہے بھائی، آپ نے شیخ صاحب آپ ادھر آئے تھے اس پہ بات کرنے کے لیے، منصوص من اللہ پر، اس سے آپ سے گفتگو نہیں ہو سکا، بات کرتے نہیں ہو نا آپ، تو اس پہ بات کرتے ہی نہیں ہو نا، ٹھیک ہے بھائی، آپ دیکھیں، آپ منصوص من اللہ کی تعریف کریں، میں آپ کو نص دکھا دیتا ہوں۔ منصوص من اللہ اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے خود مقرر کیا ہو، منصوص اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اللہ خود آ جاتا ہے، اللہ خود آ جاتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے اس نے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو جس طرح مقرر کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے۔ تو آپ کا کیا عقیدہ ہے امامت کے متعلق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ ان کے بعد امت کا خلیفہ کس طرح پیدا ہوگا؟ جی، اسلام کامل ہے یا ناقص ہے؟ شریعت کامل دین ہے یا ناقص ہے؟ تو اس میں آپ ہمیں دکھائیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں نص ہمیں دکھائیے، جیسے نماز کا نص ہے نا کہ نماز اس طرح پڑھو، امامت کا نص ہمیں دکھا دیجیے آپ۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں چلے منصوص من اللہ نہیں ہے، آپ جو کہتے ہیں نا، آپ کے ہاں عقیدہ کیا ہے، کیا چیز ہے؟ ہم اس کو دین کے اتمام میں شامل ہی نہیں کرتے، شریعت نہیں شامل کرتے، امامت ہے نہیں دین میں، خلافت نہیں ہے دین میں، نہیں شامل کرتے، دین کامل شامل ہے۔ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا جو اختلاف دین میں پیدا ہوا ہے وہ مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ہوا،
اور کسی نے نہیں بولا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے نہیں بولا، ٹھیک ہے نا، کسی نے نہیں بولا. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو میدان میں چھوڑ دیا تھا، گئے تھے خلافت بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اتنا انتظار نہیں کیا کہ دفن ہو جائے. یہ کہتا ہے یہ دین کامل ہے، دین کامل ہے، لیکن ان کے پاس اس شریعت کا کوئی حکم ہے ہی نہیں. یہ کیسا دین کامل ہے بھائی؟ جوتے پہننے کا احکام ہے، امامت کے احکام نہیں ہے، خلافت کے احکام نہیں ہے. مجھے تو وہ اللہ نے اتنی بڑی قرآن نازل کی ہے، اس میں سارے احکام موجود ہیں. اور یہ آپ کا جو مذہب ہے نا، یہ قدریہ کیا ہے کہ انسان اتنا مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے امام بھی مقرر کرے گا. کیوں کرے گا؟ اللہ نے ایک کتاب نازل کی، اس میں ہدایات کی، اسی کے متعلق لوگ کریں گے. تو نبی کیوں بھیجا؟ ثواب پائیں گے، غلط پائیں گے. اچھا یہ اس کے خلاف ہے، وہ اس کے خلاف ہے. یار بہت تعجب ہے آپ کو، جو بات آپ کے دل کو لگتی ہے نا، آپ اس کو ہوا میں اڑا دیتے ہو. یہ بہت تعجب کی بات ہے، مجھے تعجب ہو رہا ہے. اوکے سن لو، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، دکھا دیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سنا دیں جی. من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، یہ حدیث متواتر ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل متواتر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ کرو. جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی. مولا کا مطلب یہ میں جس کا دوست ہوں. قرینہ بتاؤ کس سے مراد دوست ہے؟ جی قرینہ بتاؤ کس سے مراد دوست ہے. چلیے دیکھو، قرینہ تو موقع کے محل کے مطابق ہوتا ہے. قرینہ دکھاؤ نا، محل کے مطابق. قرینہ دکھاؤ. جی قرینہ دکھاؤ نا. کس چیز کا قرینہ دکھاؤ؟ آپ کہتے ہیں یہاں پہ مولا سے مراد دوست ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا میں دوست ہوں، علی علیہ السلام اس کے دوست ہیں. ابھی کیوں ایسا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ وجہ بتائیں. یہ ترجمہ جس موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی تھی، وہ تو علی علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرنا تھا، اس کی مناقبت کو بیان کرنا تھا. یہ کوئی منقبت ہے؟ یہ کوئی منقبت ہے؟ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوستی کر رہا ہے اس سے تو سب مسلمان دوستی کرتے ہیں. ایسا تو کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں؟ جی بالکل بالکل. دوست سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ دوست سے بڑھ کر مولا ہوتا ہے، آقا ہوتا ہے، سید سالار ہوتا ہے. بات کیوں نہیں کر رہا شیخ؟ کٹ گیا جی. یہ میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہے شیخ. میرا خیال ہے اپنا یہاں پہ پھر شارٹیجز ہوں گی، ایسکلیشن پھر سٹارٹ ہو گئی ہے، پھر شارٹیجز جا سکتی ہے. جی جی. میں آپ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے بولے ہیں، وہ کون سا موقع ہے؟ یہ وہ موقع ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موت کی خبر دی، اپنی موت کی خبر دی. ایک دفعہ انہوں نے موت کی خبر دی ہے عرفہ میں، ایک دفعہ موت کی خبر دی ہے غدیر میں، ٹھیک ہے نا. اور موت کا خبر دینا یہ بذات خود بہترین قرینہ ہے. بہترین، اس شخص کو تو پتہ بھی نہیں قرینہ کس کو کہتا ہے نا، پتہ نہیں اس کو ہمارے آپریٹر صاحب اس آدمی کو کیوں لاتے ہیں اور ہمارا ٹائم اس سے ضائع کراتے ہیں. قرینہ، سب سے واضح قرینہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دی ہے، اور موت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا ان کا جانشین کون ہوگا، لیڈر کون ہوگا. یہ بہترین، یہ واضح سوال ہے، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کا خبر دے کر کیا فرمایا کہ میرے اہل بیت کی اتباع کرو. اور اسی کے ساتھ ہی بھی بولا ہے من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، ہاتھ اٹھا کر بولا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت واضح ہے، موت کی خبر دیتا ہے، پھر کہتا ہے میرا وارث، میرا خلیفہ، میرا جانشین آپ پر، میرے اہل بیت علیہ السلام، من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. یہ واضح دلیل ہے کہ اس یہاں پر مولا سے مراد دوست نہیں ہے. مولا سے مراد یہاں پر وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اولا بالنفوس ہے. ملاحظہ کریں کتاب سنن ترمذی ہے، یہاں پر جابر بن عبداللہ انصاری کی حدیث ہے، معاف کیجیے گا، یہ جابر بن عبداللہ انصاری کی حدیث ہے،
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصوى يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم من إن أخذتم به لن تذلوا كتاب الله وعزة أهل بيته. اے لوگوں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکتو چھوڑ کے جا رہا ہوں یعنی یہ میرے جانشین ہے. یہ استخلاف میں نص ہے, یہ خلیفہ بنانے میں, امام بنانے میں نص ہے کہ اگر ان سے تم اخذ کرو, ان کی پیروی کرو, تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا, یعنی ان کی طاعت تم پر واجب ہے, وَإِلَّا تم گمراہ ہو جاؤ گے. سب صحابہ پر ان کی طاعت واجب ہے. کیا بنا وہ کون ہے؟ کتاب اللہ و عزت اہل بیت, کتاب اللہ اور عزت اہل بیت. یہ کچھ دن پہلے غدیر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ میں بولا, اور حدیث, یہ حدیث ابو ذر سے بھی مروی ہے, ابو سعید سے بھی مروی ہے, زید ابن ارقم سے, حذیفہ سے, ابن اسید سے بھی مروی ہے. ٹھیک ہے, کئی ایک سے مروی ہے, حدیث متواتر ہے. حدیث متواتر آگے کوئی بات نہیں, میں دیکھ رہا ہوں آگے, میں حدیث دکھا رہا ہوں, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کتاب ہے ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ کتاب خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی, کتاب مکتبۃ المعلا کویت میں چھپی ہے سنہ 1986 میں. یہاں پہ ملاحظہ کریں, اسناد صحیح, رجالہ ثقات من رجال الشیخین, یہ صحیح حدیث ہے اور اس کے سب اسانی شیخین کے ہیں. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تشریف لائے, نزل غدیر خم, غدیر خم میں وہ وہاں پہ اتر گئے. فرمایا کأنی قد دعیت فاجبت, اللہ تعالیٰ نے مجھے موت کی خبر دی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے عالم بقا کی طرف بلا رہا ہے, دعوت دی اللہ نے, اور میں نے اللہ کی دعوت کو اجابت کی ہے, میں نے اللہ کا موت قبول کی اللہ کی جانب سے, اور میرا اجل آ رہا ہے. وإنی قد ترکت فیکم, میں مر رہا ہوں, میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں. یہ ترکت فیکم کس حیثیت سے؟ کہ تم ان سے پیار کرو؟ نہیں, کہ تم ان کی اتباع کرو. تو یہ تصریح ہے استخلاف میں, تصریح ہے امامت کی, امام بنانے میں. ترکت فیکم الثقلین, ثقلین تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک ہے کتاب اللہ, دوسرا ہے اہل بیت. فانظروا کیف تخلفونی فیہما, تم اچھی طرح سے سوچو کہ میرے بعد ان کے ساتھ تم کیا برتاؤ کرو گے. فإنہما لن يتفرقا حتی یرد علی الحوض, قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. یعنی اللہ کی جانب سے جو علم اور حکمت ہے. یہ بھائی آصف بھائی بھی کٹ گئے میرے خیال میں, ڈسکنیکٹ ہے, اور چلیں شیخ صاحب آ گئے. تو اللہ کی جانب سے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کبھی الگ نہیں ہوں گے. یہ تصریح ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کبھی قرآن سے الگ نہیں, اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کی تصریح ہے. عصمت کہ جب وہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے, تو ان کا ہر موقف قرآن کے موافق ہے, یعنی ہر موقف صحیح ہے, ہر قول صحیح ہے. اور یہ اس بات کی تصریح کرتا ہے کہ جس کا قرآن سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا, اس کی ہر بات ماننا ہوا ضروری ہے. یہ بھی امامت کی تصریح ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس علم ما کان و ما یکون ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے. جب اہل بیت علیہ السلام قرآن سے, قرآن اہل بیت علیہ السلام سے کبھی الگ نہیں ہوں گے, اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں, تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے پاس ہر چیز کا علم موجود ہے. یہ پھر امامت میں یہاں پہ بہت سارے تصریحات ہیں. ثم قال, پھر رسول نے فرمایا ان اللہ مولائی, اللہ تعالیٰ میرا سید و سالار ہے. وانا ولی کل مؤمن, اور میں ہر مؤمن کا ولی ہوں. خاموش ہو جاؤ, میں حدیث دکھا رہا ہوں صحیح بشرط بخاری و مسلم. نہیں, خاموش پلیز, خاموش, حدیث خط سن لو. میں ہر مؤمن کا ولی ہوں. ثم اخذ بید علی علیہ السلام فقال من کنت ولیہ فہذا ولیہ, جس کا میں ولی ہوں اس کا ولی ہے, جس کا میں ولی ہوں علی علیہ السلام اس کے ولی ہیں. دیکھو یہاں پر قرائن, میں نے آپ سے قرائن پوچھا نا, آپ نے قرینہ ایک بھی نہیں دیا, آپ نے کہا دوست ہے. دوست بہترین چیز ہے, دوست نہیں ہے. یہاں پر اپنے بعد امت کی وہ امامت کی بات کر رہے ہیں کہ کس کی اتباع کرنی ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا فرمایا کہ ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اہل بیت علیہ السلام میں کوئی بھی شخص, دیکھیں ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے,
وہ بخاری مسلم قرآن سے ثابت ہے. مان بھی جائے نا کہ ازواج اہل بیت، ازواج نے تو کبھی ادعا نہیں کی امامت کی. وہاں پر کہ تم اہل بیت کے اتباع کرو، ہاتھ اٹھا کر جس کو کہہ رہا ہے کہ من کو تم ولیہ فعلی ایسا ولیو، امام بتا رہے کہ میرے اہل بیت میں میرے پاس میرے بعد امام کون ہوگا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ازواج نے تو کبھی امامت کا ادعا نہیں کیا. پنجتن پاک میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے خلافت چاہیے. حسن و حسین علیہم الصلاۃ والسلام سیدہ شباب اہل جنت سلام اللہ علیہما وآلہما، ان دونوں نے اپنے بابا کے مقابلے میں ان کی موجودگی میں کبھی نہیں کہا کہ ہمیں حکومت چاہیے، ہمیں امامت چاہیے، ہمیں خلافت، ہمیں لیڈرشپ چاہیے. وہ اہل بیت کا مقصد ہی امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. خاموش، اس ماحول میں اس وقت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم میں یا عرفہ میں وہ خطبہ بیان کر رہے تھے کہ میرے اہل بیت کے اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اس سے مراد ہی سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اولا و بالذات تھے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں نے تو اس کے اللہم والی من والا وعاد من عادا، کیونکہ امامت ایک ایسا مسلک، ایسا موقف ہے کہ اس کے دعوے دار بہت سارے ہو سکتے ہیں، اور امام کو ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ اس کی سپورٹ کریں، لوگ اس کو چاہیں. ٹھیک ہے نا. اور امام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو کہ تم ان کی طاعت کرو، ان کی سپورٹ کرو، کہ دیکھو اگر ان کی سپورٹ نہیں کرو گے تو اللہ تمہارا دشمن ہوگا، ان کے مقابلے میں دشمنی کرو گے تو اللہ تمہارا دشمن ہوگا. یہ فرما اللہم والی من والا، جو ان کو اپنا مولا مانے گا، آقا مانے گا، وہ اللہ تو اس کا مولا بن، اور جو ان سے دشمنی کرے گا تو اس کا دشمنی کر. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بذات خود یہ حدیث بھی بہت واضح قرینہ ہے. یہاں پر ولی سے مراد، مولا سے مراد، حدیث غدیر میں کیا مراد ہے؟ مراد ہے امام، سید، پیشوا، آقا. یہ دوست مراد نہیں ہے. وَإِلَّا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی واضح لعنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا، اپنی موت کی خبر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ثقلین کیسے کہ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے گیا، میں نے خلیفہ بنا کے گیا، اس کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا. فَقُلْتُ لِزَيْدٍ، میں نے زید ابن ارقم سے، کون کہتا ہے؟ یہ صحابی ابو طفیل کہتا ہے. زید ابن ارقم سے پوچھا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اللہ کا واسطہ تو نے واقعا سنا یہ پیغمبر سے؟ یہ بھی وہ قرینہ ہے کہ یہ حدیث یہاں پہ بات امامت کی ہو رہی ہے. کیونکہ اگر دوستی کی بات ہوتی ہے کہ جس کا میں دوست علیہ السلام دوست ہے، اس میں کوئی وہ تعجب کی بات ہی نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی بات ہی نہیں ہے کہ انسان کو یقین نہ آئے. عامر ابن واثلہ کو اس لیے پوچھا کہ واقعا تم نے سنا؟ یہ واقعا ایسا پیش آیا؟ کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنا کر گئے ہیں تو ابو بکر عمر نے کیوں خلافت بنائی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو صحابہ سب کافر بن گئے، تو پوری امت ہی کافر بن گئی ہے. اگر یہ واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بتایا ہے تو امت کافر ہے، صحابہ کافر ہیں. یہ اس لیے پوچھ رہا ہے وَإِلَّا، اب میرا دوست ہے جس کا میں دوست ہوں علیہ السلام اس کا دوست ہے. یہ تو مسلمان کے بچے کے لیے ثابت ہے. یہ کون سی اس میں بڑی بات ہے کہ زید سے وہ پوچھے کہ تو نے واقعا کیا سنا ہے؟ زید کا جواب سن لو. فقال ما كان في الدوحات احد الا رآه بعينيه وسمعه باذنيه، کہتا ہے کہ اللہ کی قسم وہاں پر غدیر خم میں درختوں کے سامنے وہاں پہ کوئی ایسا صحابی نہیں تھا جس نے اپنے دونوں کانوں سے نہ سنا ہو، دونوں آنکھوں سے نہ دیکھا ہو. یہ فقرہ بھی کہ سب نے دونوں آنکھوں سے دیکھا، سب نے دونوں کانوں سے سنا، کوئی نہیں ہے جس نے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو. یہ بھی واضح بات بیان کر رہا ہے کہ ایک یہ عظیم امر کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک اہم، نہ کہ ایک معمولی سی بات کہ علی علیہ السلام جس کا میں دوست ہوں وہ بھی اس کا دوست ہے، جو بالکل بات ہی فضول ہے. وہ تو مسلمان کے ہر بچے کو وہ حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اس سے پیار کرے. ٹھیک ہے نا. اور کوئی کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہی نہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام مثلا کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پیار کرتا ہے تو امام علی علیہ السلام اس سے دشمنی کرتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک عظیم بات کی ہو رہی ہے کہ سب نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب نے دیکھا، اب سب نے اپنے دونوں آنکھوں سے دیکھا، سب نے اپنے دونوں کانوں سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو امام بنایا، خلیفہ بنایا. تو عرض یہ ہے میرے محترم، ان کے اپنی صحیح احادیث سے، ان کے اپنے متواتر احادیث سے میں نے یہاں پر 10 سے زیادہ قرینہ اسی تقریر میں دکھایا، اسی مختصر لمحات میں دکھایا کہ مولا سے کیا مراد ہے. مولا سے مراد پیشوا، امام، آقا، صاحب اختیار.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنسیص کی ہے، صرف امیر المومنین علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ منصوص من اللہ ثابت ہو گیا، جماعت عمریہ کا مذہب باطل ہو گیا، ان کے سب صحابہ کا ارتداد بھی ثابت ہو گیا الحمدللہ۔ اب بات کرو شیخ رشید۔ جی اب مجھے اجازت ہے؟ جی کوئی شیخ صاحب تو یہ بات ہے، تو میں جب سے اس کا چینل کھول تو یہ بات ہے تو میں اس سے سنتا رہتا ہوں، اہل بیت کے فضیلت کے بارے میں کوئی انکار نہیں، وہ سب صحابہ سے افضل ہیں ہر لحاظ سے۔ لیکن اللہ یاری صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں، کیوں نہیں سن رہے؟ اللہ یاری صاحب اگر ایک شخص فوت ہو رہا ہو اور اس کو یہ پتہ ہو کہ میرے بعد یہ ہونا ہے، تو وہ کیا اشاروں سے بات کرے گا یا بالکل واضح الفاظ میں کوئی وضاحت کرے گا، وصیت کرے گا؟ واضح الفاظ بتائیے نا، واضح الفاظ بتائیے، اور واضح الفاظ بتاؤ۔ انی تارک فیکم من اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی۔ اور میں مزید میں واضح دکھاؤں؟ اور واضح نہیں واضح بتایا نا، اتنا میں نے بات کی کہتا واضح نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہیں بتایا۔ اوہ بھائی یہ کوئی واضح بتانا ہی واضح ہوتا ہے؟ نہیں کیسے واضح ہے؟ تم نے ایک قرینہ نہیں دکھایا دوستی کے لیے، ٹھیک ہے نا، تم نے کہا دوستی اچھی چیز ہے، تمہارا عقل اتنا ہے شیخ رشید، تمہارا عقل اتنا ہے کہ میں نے کہا کہ ایک قرینہ دکھاؤ کہ یہاں پہ مولا سے مراد دوست ہے، تو کہتے ہیں دوستی اچھی چیز ہے، اس کے پاس اس کا عقل اتنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے یہاں پر ان کی اپنی کتب سے اس مختصر وقت میں کم از کم 10 قرینے دکھا دیے۔ اگر ایک شخص کو اور اس کو یہ خدشہ ہو کہ میری جو امامت ہے یا کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگنا ہے، تو واضح نہیں کہے گا کہ یہ شخص میرے بعد خلیفہ ہوگا، کہے گا یا نہیں کہے گا؟ کہا ہے نا، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی۔ ہاتھ اٹھا کے کہا من کنت ولی فعلی ولی، ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میں جس کا میں مولا علی، کہ پھر کہتا ہے کہ بھائی واضح نہیں بتایا۔ نبی علیہ السلام نے کہ میرے مرنے کے بعد آپ اس شخص کی اتباع کرو گے، دکھاؤ، یہ تو اس کی فضیلت ہے۔ میں دکھا دیتا ہوں، جی میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ پڑھو عربی، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ دیکھو یہ السنہ، یہ نہیں فرمایا کہ فقط میرے بات، ان کی زندگی میں بھی ان کی طاعت واجب ہے، ان کی زندگی میں بھی ان کی طاعت واجب ہے۔ شیخ دیکھو، ان کی زندگی میں ان کی طاعت واجب ہے۔ ملاحظہ کرو، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثالث۔ ہم تو نہیں کہتے کہ مرنے کے بعد وہ امام بنے، نہیں، وہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مولاتے، نبی نے نہیں فرما کہ مرنے کے بعد، میرے حیات میں بھی مولا ہے، میرے حیات میں بھی امام ہے، میرے مرنے کے بعد بھی امام ہے۔ مستدرک حاکم جزء ثالث، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کرو۔ ہاں، اگر یہ حدیث ابو بکر کے لیے ہوتی، آپ ہمیشہ اس کو شیعوں کے چہرے پہ مارتے، اگر یہ حدیث ابو بکر کے لیے ہوتی نا، کبھی بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے سب صحابہ سے کہ تم ابو بکر کی اتباع کرو، کبھی نہیں بولا، ٹھیک ہے نا۔ حدیث نمبر 4675 صحیح الاسناد، ذہبی نے بھی 4675 صحیح الاسناد صحیح بولا ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، جس نے علی علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کیا۔ صحیح ہے غلط ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ بس عمر پہ واجب ہے کہ طاعت کرے علی علیہ السلام کی، ابو بکر پہ واجب ہے ہر چیز میں جو بھی حکم دے، اور شرط نہیں لگائیے۔ ومن عصى علیا، خاموش، ومن عصى علیا فقد عصانی۔ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو نوکر بنا دیا، غلام بنا دیا، علی علیہ السلام کو اپنی طرح آقا بنا دیا، اور جس نے علی علیہ السلام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ امام علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اللہ اور رسول کی طرح واجب، اس کی معصیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حرام۔ مطلب کیا بنا کہ ابو بکر عمر غلام بن گئے، غلام زر خرید حلقہ بگوش، کہ طاعت میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ان دونوں پہ واجب ہے، معصیت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ان دونوں پہ حرام ہے، جیسے اللہ اور رسول کی معصیت حرام ہے۔ اب بتاؤ جی تصریح ہے کہ نہیں؟ من کنت مولا کی تفسیر ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، بار بار آپ اس بات کو کیوں پھیلا رہے ہو کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرے وفات کے بعد علی ابن ابی طالب کی اطاعت کرو، اور حیات میں بھی اس کی اطاعت واجب ہے، ممات میں بھی، یہ منسوخ تو نہیں ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت ہے،
इमामत नहीं है, फजीलत है उसकी। भाई अगर ताअत उसकी सब सहाबा पर वाजिब है, मासियत उसकी सब सहाबा पे हराम है, जैसे अल्लाह की मासियत हराम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासियत हराम है, जैसे उसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत वाजिब है, उसी तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहि सल्लम की इसी को इमामत कहते हैं। आपको समझ ही नहीं आती ना, उठाना आपको समझ ही नहीं आती ना। इमामत किसको बोलते हैं? इमामत उसी को बोलते हैं कि शरीयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान से, न कि सियासत से, न कि दुनियादारों की सियासत से, नहीं, अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से उसकी ताअत वाजिब हो अल्लाह की ताअत की तरह, उसकी मासियत हराम हो अल्लाह की मासियत की तरह, इसको इमामत कहते हैं। आपके बयान से ये लगता है ना, ये सबसे ज्यादा जुल्म नबी अलैहि सलाम ने उस उम्मत के साथ किया है कि लोगों को बिल्कुल अंधेरे में छोड़ा है और कोई वजाहत नहीं की कि मेरे मरने के बाद अली ने भी तालिब। बिल्कुल, अब तोहमत लगाओ ना पैगंबर पे। आपके मजहब में तो मैंने अर्ज किया ना, न नबी है, ना अल्लाह है, कुरान है, कुछ भी नहीं है ना। आप नबी पे तोहमतें लगाओ, कुछ ने बताया नहीं। ये इससे ज्यादा क्या बताया? आपके मजहब में तो है ना, आपके मजहब में तो आप दिखाओ, आप तो दिखा नहीं सकते, वही उसकी फजीलत क्या? मेरे मजहब में तो हदीस बहुत है, मैं आपके मजहब से दिखा लेता हूँ ना, आपके मजहब से दिखा लेता हूँ। ये देखो शेख साहब, ये रवाफिज की एक बहुत बड़ी किताब है, अस्सुन्नह इमाम रवाफिज अबी बकर अहमद इब्न अमर इब्न अबी आसिम। भाई निकाल लेंगे, ये रवाफिज की किताब है, ओश मोहम्मद रशीद जी उस्ताद, इसको तहकीक किया है उस डॉक्टर बासिम बिन फैसल जवाबरा, उस्ताद अल हदीस बिकुल्लियत उसूल उद्दीन बिजामिअत अल इमाम मोहम्मद इब्न सऊद अल इस्लामी अर रियाद। और ये किसकी किताब है? रवाफिज की किताब है, तुम्हारी किताब है? बताओ जी। अबू बकर इब्न आसिम की किताब सुन्ना किसकी किताब है? छोड़ो, मेरी किताब है, आप निकालो। देखो सियर आलाम नुबला जुज़ 13 ज़हबी नासिबी की किताब है। इब्न अबी आसिम हाफिज़ुन कबीर, ओए जमाअत उमरिया का बहुत बड़ा हाफिज है, इमाम बारिअ, आपका इमाम भी है, हाफिज कबीर भी है, इमाम भी है, बारिअ बहुत माहिर, बारिअ यानी माहिर, मुत्तबिउन लिल आसार, अहादीस का मुहक्किक, कसीर तसानीफ, कान मिन अस्सियानत वल इफ़्फ़ा बिमहल अजीब, इतना पाक दामन, इतना मुत्तकी, अजीब व गरीब आदमी था ये, ठीक है ना। ये उसकी किताब है अस्सुन्नह जुज़ अव्वल 1998 में कहां पे छपी है? देखो जी, ये क्या नजर आ रहा है शेख साहब? अर्रियाज, और कुम में छपा है, नजफ में छपा है, रियाज में छपी है ना, ओ शेख रियाज में छपी है ना, अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिया। मेरी किताब है, आपको दिखा दो। तेरी किताब से तेरा मजहब बातिल हो गया जी। मेरी किताब आप दिखा दो। फरमाया अलीउन मिन्नी व अना मिन व हुवा वलियु कुल्लि मुमिनिन मिन बादी। अली अलैहिस्सलाम मेरे हैं और मैं अली अलैहिस्सलाम का हूं। हाय हाय, बिल्कुल मैं अली अलैहिस्सलाम का हूं, यानी मेरी नबुव्वत अली अलैहिस्सलाम की है, मेरे कुरान उनकी है, मेरी शरीयत, मेरे मौजज़ात, मेरा इल्म, उन सब का साहिब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। व हुवा वलियु कुल्लि मुमिनिन मिन बादी, हर मोमिन का वली सैयदुस सालार मेरे बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम है। हाय 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 हाय, शेख तू फंस गया, शेख तू फंस गया। अगर यहाँ पे दोस्ती मुराद होती ना, दोस्ती मुराद होता तो मिम्बादी क्यों बोला है? मिम्बादी क्यों बोला? आपके मुताबिक तो सब फंसे हुए लोगों को ये तर्जुमा कर, वली का माना क्या है? वली का मतलब है, वली का मतलब दिखा देते हैं जी, वली वली का मतलब। फिर इस हदीस की तरफ वापस आते हैं, ठीक है, याद रखो लोगों, इस हदीस को वापस आते हैं। वली पहले वली का तर्जुमा करते हैं। किताब लिसानुल अरब लिमिन मंजूर अल अफ्रीकी जुज़ 15 छापदार सादर बैरूत। अल विलायतु तुशइरु बित्तदबीरी वल कुदरति वल फ़अल। विलाया किसको कहते हैं? विलाया उसका है जो साहिब तदबीर है, जो इसका आपका तदबीर, आपका लीडरशिप उसके हाथ में, ताकत और फ़ैल उसके हाथ में। वलिय शैअ व वलिय अलैहि विलायतन व वलायतन व क़ील अल विलायतु अल खुत्ता कल इमारा, ये इमारत की तरह है। वह सुल्तान, बादशाहत को विलायत कहते हैं। वली यानी बादशाह, वली यानी साहिब इख्तियार, वली यानी मुदब्बिर। वल वली वलीउल यतीम अल्लज़ी यली अमरह व यक़ूमु बिकिफ़ायतिह। अरबी आपको आती है, तर्जुमा करो। नहीं, आपने पढ़ लिया? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा ना, आपने कहा वली का तर्जुमा बताओ। वलीउल यतीम, यतीम का वली कौन है? वो जो वली का, वो यतीम का सरपरस्त है, क़य्यम है।
وہ یقوم بکفایت اس کے سرپرستی کرتا ہے. وہ ولی المرأة الذی یلی عقد النکاح علیہا. عورت کا ولی کون ہے؟ جس کے اجازت کے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی، اس کو ولی بولتے ہیں. شیخ آپ پنس گئے جی، ملاحظہ کریں. میں آپ کو ایک حدیث دکھا دوں، حدیث دکھاؤں آپ کو اپنے. خاموش حدیث دکھاؤں ترمذی کی حدیث، ترمذی کی صحیح حدیث دکھاؤں. ایک منٹ، نہیں کیا سنوں آپ کا؟ نہیں یہ خود پس گیا بھی پتہ چل جائے گا. ایک منٹ اللہ یاری صاحب خاموش. سنن الترمذی، اللہ یاری صاحب سنن الترمذی ملاحظہ کرو جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ولی کا مطلب پتہ چل جاتا ہے. عائشہ نے روایت کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل. اس کے دلیل کیوں پیش کرتے ہو؟ آپ کو مسلمان نہیں مانتے ہو. میری بات سنو بھئی آپ نے کہا آپ تو مانتے ہو نا، وہ آپ نے کہا ولی دکھاؤ، ولی کا مطلب دکھاؤ، وہی دکھائیں گے جو آپ پہ حجت ہو نا. یہ پٹھان آدمی کہاں جا گیا؟ کیوں خدمت کرتے ہو؟ آپ ولی اللہ کا ترجمہ کرو. آپ کے سارے ترجمے ہم لوگوں نے سن لیے. ولی اللہ، اب سن لو، آپ خاموش. ولی اللہ یعنی رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ کا مطلب یہ ہے وہ رسول جس کو اللہ نے بھیجا ہے. ولی اللہ کا مطلب یہ وہ جس کو اللہ نے ولی بنایا ہے. ہاں ابھی سن لو، علی بھی سن لو. یہاں پہ لفظ وہ جس کو اللہ نے ولی بنایا جی. علی علیہ السلام ولی اللہ ہے، وہ ولی ہے جس کو اللہ نے ولی بنایا. خاموش. علی منی وانا من، علی میرے ہیں اور میں علی علیہ السلام. وہ ولی کل مؤمن من بعدی. ہاں میں نے اب ان کے کتاب سے، لغت کے کتاب سے، حدیث کے کتاب سے ثابت کیا کہ ولی کا کیا مطلب ہے؟ سید، سالار، صاحب اختیار، سرپرست. ہر مؤمن کا حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح رجال مسلم. حدیث بھی رجال مسلم ہے. ان کے مذہب کا بطلان، یہ جو شیعہ کہتے ہیں صحابہ مرتد ہو گئے، واقعی مرتد ہو گئے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ولی بنایا تھا تو ابوبکر کیا چیز ہے؟ عمر کو کس نے خلیفہ؟ نبی نے تو نہیں بنایا نا، سیاست نے بنایا. اور نص کے مقابلے میں سیاست، منصوص من اللہ کے مقابلے میں سیاست، الیکشن بھی نہیں ہوا. ایسے سیاست بازی. پتہ یہ چلا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوص کر دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. پوری امت کو غلام بنا دیا. اس امت میں ہارون جیسا اگر ہے نا تو پوری امت اس ہارون کا نوکر ہے، غلام ہے، سگدر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضیلت بتا دی امیر المؤمنین علیہ السلام کی پوری امت کو، سب صحابہ کو، بوڑھے کو، جوان کو، اپنے سب سسروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بنا دیا. اہل بیت علیہ السلام کا غلامی کا توق ان کے گردن، سسروں کے گردن میں ڈال دیا. انت منی بمنزلت ہارون الا انک لست نبیا، آپ نبی، وانت خلیفتی. شیخ کمر توڑ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں کمر توڑ وار. انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. تم میرا جانشین ہو. کوئی بات نہیں. اسناد حسن رجال الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے. اگلے کی بات تو نہیں سنتے ہو، حوصلہ تو آپ میں نہیں ہے نا. آپ میں تو یہ حوصلہ نہیں ہے کہ اگلے کی بات سنو. پہلی بات تو یہ کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ نہیں بنے تھے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اخلفنی وإذ قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے تھے، وہ اس کے خلیفہ نہیں بنے تھے. یہ لوگوں کے آنکھوں میں خلافت قرآن سے ثابت ہے ہارون کی. فرمایا مجھے سوال کرنے دو. ہر جگہ ولی کا معنی سرپرست اور امام نہیں ہوتا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک منٹ سوال کر سکتا ہوں؟ کر لیں بھائی، کر لیں. یہ ضربہ کا کیا معنی ہے؟ ضربہ کا کیا معنی؟ ضربہ کا مطلب ہے کہ مولا اللہ تعالیٰ نے کافروں کا کمر توڑ دیا، منہ کالا کر دیا. ضربہ کا معنی ضربہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منکرین کا منہ کالا کر دیا. پتہ چل جائے گا. ابھی بتاؤ نا ضربہ کا کیا معنی ہے.
ज़रबा का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने काफिरीन और मुनकिरीन और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कीना रखने वालों का मुंह काला कर दिया है दुनिया व ज़रबा आखिरत का में। माना बताओ ताकि मैं आपका जवाब दूं। ज़रबा का माना बताओ, क्यों नहीं बताते हो? बताओ, बताओ जी आप। ये बताओ ना, क्यों हंसते हो? बताओ, क्यों मैंने नहीं बताया बताते ना, हो? मैंने बताया ना, ज़रबा का मतलब यह है ज़रबा का माना बताओ। कि ज़रबल्लाहु ये तो बात मसलन है। लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहत अब्दैनि मिन इबादिना सालिहीन फखानताहुमा। अल्लाह ताला ने कमर तोड़ दिया जी जमात उमरिया की, कुरान ने इनकी कमर तोड़ दी है। आय हाय, हिम्मत है तो मौलवी बयान करो ना, रशीद आज तू फंस गया। आप बयान करो। ज़रबा का माना क्या है? बयान करो। मैं आपको जवाब देता हूँ ना, हाँ मैं आपको क्या हदीस का जवाब देता हूँ, आप ज़रबा का माना मुझे बताए। मैंने बता दिया ना, 10 दफा तो बता दिया। ये तो बात है ना, यही तो आपकी बात है कि आप सवाल का जवाब ही नहीं देते हो अपनी तरफ से। बताओ, नहीं यही तो मैं बताएगा, ये तो जवाब इसको बात करना नहीं आता जनाब, बात कर रहे मुनाज़र करना ही नहीं आता। हाँ शेख रशीद साहब, आप सुन लो, मैंने बहुत सारे दलाइल दी, एक हदीस नहीं, 2 हदीस नहीं, बहुत सारे अहादीस दिखा दी कि तुम्हारा मजहब बातिल है। जवाब तो दे रहा हूँ, आप मुझे सवाल का तुम्हारा मजहब ये बातिल है, वही बातिल है, बातिल। ज़रबा का माना क्या है बताओ, मैं आपको जवाब चलो, दे देता हूँ। ज़रबा का मतलब है कि मैंने आपको हरा दिया। यही तो बात, ये आपने कहा ना, आपने तो कहा ना कि मैंने आपको हरा दिया। आपने ज़रबा का माना बताओ। मैंने उमरी के जितने मौलिया सबको हरा दिया मैंने, जितने मौलवी मुझसे आमने सामने सबको हरा दिया अब मेरी मैंने। बात इसका सुनो, ज़रबा का मतलब मेरी बात है। सुनो, मेरी बात तो सुनोगे ना? ये तो आपने मुसीबत है, किसी की बात सुनते नहीं हो। सुनते हैं भाई, आप बात तो करें ना, कोई काम की तो बात आप करते हैं, आपको बात ही नहीं आता। मैं क्या बात मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि हर जगह वली का माना, खलीफा का माना वो नहीं है जो आप समझते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब मैं आपसे सवाल कर दो, आप उसका जवाब ही नहीं देते हो। आप ज़रबा का माना मुझे जरा बता दिए, क्या माना है? जी बता दीजिए। तुम क्यों नहीं बताते देखो, हो? आखिर से शुरू क्यों कर रहे हो? आखिर से क्यों कर रहे हो? पहले तुम इस मुस्तदरक का हदीस का जवाब दे दो। इस मुस्तदरक की हदीस का जवाब, मन अता अलियन अलैहिस्सलाम फकत अताअनी व मन असाहु फकत असानी। पहले इसका जवाब दे दो, फिर वली की तरफ चलते हैं ना। पहले इसका जवाब दे दो। मैं वली की तरफ ही आ रहा हूँ, मेरा इसी सवाल पहले इसका जवाब दे दो। नहीं नहीं, आप फ्रॉड कर रहे हैं ना। पहले मैंने ये हदीस पढ़ी है, पहले मैंने ये हदीस पढ़ी है। खुद आ जाएगा, आप खुद फंस गए हो, आप खुद आ जाएगा जवाब, आपको आ मैंने जाएगा। हदीस गदीर में भी मैंने अगर वली का तर्जुमा किया उसके साथ 10 करीना भी बता दिया था ना आपसे। तो मैंने पूछा था करीना दे दो, कहता दोस्त दोस्त दोस्त। मेरा जवाब इसी आपके सवाल में, आप मुझे इसका जवाब दे। ज़रबा का माना क्या है? बस ज़रबा का मतलब है कि उसने मारा, मैंने तो आपको मारा। मैंने आपको मारा। का माना क्या हुआ? ज़रबल्लाहु का माना क्या हुआ? क्या माना हुआ? अल्लाह ने मार दिया। पूरा आया, पूरा पढ़ो, हम जवाब देंगे ना। पूरी आयत तो पढ़ो। पूरी आयत आगे क्या है? ज़रबल्लाहु आगे मिसाल है, यही वलीउल्लाह के, यही इसका माना खलीफा और इमाम नहीं होता। आप लोगों को बेवकूफ न तो अगर खलीफा इमाम नहीं है, खलीफा इमाम नहीं है तो इसका तर्जुमा करना। आप जरा तर्जुमा करो इस हदीस का, पढ़ो, तुम पढ़ के तर्जुमा करो। अब मेरे देखो, तुम पढ़ के तर्जुमा करो। अब मेरे सवाल का जवाब पहले दो, क्यों भागते हो उधर इधर? आप ज़रबल्लाहु का मिसाल दो, क्यों इसका तर्जुमा आप मारना नहीं करते हो? करो इसका तर्जुमा। क्यों नहीं? पूरा आया पढ़ो ना, पूरा आया पढ़ो ताकि हम तर्जुमा करें। ज़रबल्लाहु मसला, अल्लाह ने मसल मारी है, अल्लाह ने मसल मारी है, मसला, अल्लाह ताला ने एक मसल मारा है, मिसाल मारा है, अल्लाह ताला ने एक मसल मारी है। अल्लाह अकबर कबीर। हजरत, यही आपके इल्मी और आप और लोगों पर जो है ना, जो बातें आप करते हो, जो मुंह में आते हो, आपने कहा तर्जुमा करो, मैंने तर्जुमा किया जाने तहत लफ्जी तर्जुमा किया। तो हम आप पूरी आयत पढ़ोगे तो पूरा तर्जुमा करेंगे ना। हर जगह हर लफ्ज का करीने के मुताबिक उसका तर्जुमा। इधर वली का माना जो आपने लगाया, इधर आप ज़रबा का माना कोई और करते हो, उधर वली का आपने मन माने के हिसाब से खलीफा बनाते हो। क्यों शेख? शेख, अल्लाह का खौफ करो, क़यामत हक है। अल्लाह का खौफ आप करें, अल्लाह का ना, अल्लाह पे तुम्हारा ईमान है ना, तुम क़यामत का खौफ है, तुम ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तुम्हारा ईमान है, कुछ भी नहीं है तुम्हारा। ठीक है ना? नहीं, ये तो अबू बकर उमर तुम्हारा अल्लाह भी है, अबू बकर उमर आयशा तुम्हारा कुरान भी है, शरीयत भी है। अबू बकर उमर को आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत तारीन अलैहिस्सलाम को छोड़कर उनके पीछे पड़े हो, जिनकी न कोई इल्म है न कोई फजीलत है, उनके आप उनके मताइन का एक जवाब नहीं दे सकते। शर्म करो, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। ये मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल आपके कुतुब से, नवासिब के कुतुब से दिखा दिए हैं। मैंने आपको खिलाफत किसकी है? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की। ताअत किसकी वाजिब है? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की। इतनी अहादीस दिखा दिया।
پتہ یہ چلا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہی نہیں ہے. آپ یہ ابو پتہ بکر کو یہ امتی چلا ہیں. کہ آپ کو جو ہے نا آپ ابو بکر کو امتی ہیں. اس کا ترجمہ نہیں سناتے. او بھائی آپ اصل آپ کا رب ابو بکر ہے. اپنی مرضی سے آپ جبرائیل آپ کا فرشتہ نہیں ہے, عائشہ آپ کا فرشتہ ہے, ٹھیک ہے نا. ابو بکر آپ کا رب ہے, فرشتہ آپ کا جبرائیل ہے, عائشہ ہے, اور نبی آپ کا عمر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے, ان کے فرامین سے, قرآن مجید سے آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں, سب لقلقے لسان ہے. دیکھو آپ کسی کا مذہب, کسی کا او بھائی اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہیے تو اس کا جواب دے دو نا. ایک ایک حدیث پہ چلتے ہیں, ایک ایک حدیث کا جواب دے دو, چلتے ہیں آگے. لے آؤ. من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصى علی علیہ السلام فقد عصانی. جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی, اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی, اور جس نے علی علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی, اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی. تو پتہ یہ چلا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث صحیح بھی ہے کہ طاعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی طرح ہر فرد پہ واجب ہے. سن لو نا پلیز, سن لو, میرا موقف سن لو پھر جواب دینا. مجھ سے کیوں سنتے ہو؟ میں بیان کروں تو آپ جواب دیں گے نا. مجھ سے کرتے ہیں تو خود کیوں ترجمہ کرتے ہیں؟ مجھے جواب دینے دو نا. میں چلو تم شرح کرو, تم شرح کرو, تم جواب دو. نبی علیہ السلام کہہ رہے جس شخص نے میری اطاعت کی پھر دین کے اندر, چلو دین ہی کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ نبی نے دین کی شرط لگا دی ہے. چلیں جی, چلیں جی, باقی چلیں جی, نبی کی ہر بات نہیں ماننی. چلیں جی, اللہ کی بھی ہر بات نہیں ماننی, اللہ کی بھی ہر بات نہیں ماننی. یا اللہ, میں نے کہا نا ان کا اصل پیغمبر ابو بکر ہے, پھر کا فرشتہ عائشہ ہے, جبرائیل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یار سنتے نہیں ہو تو پھر کیا فائدہ؟ چلے سنتے ہیں بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہیں مانی ہے جی, صرف وہ نماز وغیرہ سکھائیں گے. چلے بیچ میں کیوں بولتے ہو آپ؟ آپ نے تو اپنی طرف سے بیان کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم واجب نہیں ہے بھائی, دینی باتوں میں صرف. ہاں ایسے فضول بھی حکم دے سکتے ہیں. دین کے علاوہ کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے نا. نبی علیہ السلام دین کے علاوہ کوئی بات کرتے ہیں. چلے اگر بات کی انہوں نے, اگر انہوں نے کوئی اور بات کی, نہیں ماننا واجب نہیں ہے. بالکل, اگر وہ قرآن اور دین کی کیوں شرط لگاتے ہو؟ کیوں دین کی شرط لگاتے ہو؟ دین کی کیوں شرط لگاتے ہو؟ یار میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں, آپ سنتے نہیں ہو. چلو بتاؤ جی. اگر نبی علیہ السلام اور علی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے کسی غزوہ میں یا کسی مقام پر یا اس کو کوئی ذمہ داری دی, تو اس جس طرح نبی علیہ السلام یا امیر کی اطاعت ہے, اس طرح علی علیہ السلام کی واجب ہے. اس کو آپ خلافت سے کیسے جوڑتے ہو؟ تو یہ ایک ایسی چیز کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے, وہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نے علی علیہ السلام کو وہ کسی غزوے میں امیر بھیج دیا تو بھائی کمانڈر کا وہ آپ نے طاعت کرنی. نبی علیہ السلام کا نہیں کہہ رہا, میں نبی علیہ السلام کا نہیں کہہ رہا. یہ تو بھائی حدیث میں یہ جملے مجھے دکھاؤ, یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ اگر میں نے اس کو اگر میں نے اس کو کسی غزوے میں بھیجا تم نے اس کی بات ماننی ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے نا. وہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ جس طرح میری طاعت واجب ہے, جس طرح اللہ کی طاعت واجب ہے, اسی طرح علی علیہ السلام کی طاعت واجب ہے. اور جس طرح میری طاعت, میری معصیت حرام ہے, اور اللہ کی معصیت, اسی طرح علی علیہ السلام کی معصیت حرام ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بالکل نبی کا ہر رتبہ طاعت, امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت یعنی اللہ کی طاعت, اس کی معصیت اللہ کی. یہ تو واضح ہے ہر چیز میں, کوئی شرط ہی نہیں ہے, کوئی قید ہی نہیں ہے, ہر چیز میں, ہر چیز میں کوئی قید نہیں لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قید لگانا ہوتا تو لگا دیتا. کیوں غلط ملت لوگوں کو بیان کرتے ہو؟ کیوں غلط ملت بیان کرتے ہو؟ تو قید دکھاؤ نا, تم قید دکھاؤ یہاں پہ, شیخ قید دکھاؤ, شرط دکھاؤ کہ فلان مسئلے میں آپ نے طاعت کرنی ہے, دوسروں میں نہیں کرنی. دکھاؤ جی, قید دکھاؤ نا. یہاں پہ قید کہاں لکھا ہے؟ کس چیز کا قید؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کس چیز میں طاعت واجب ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز میں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود نہیں کیا, قید نہیں لگایا. آپ کہتے ہیں بعض امور میں طاعت واجب ہے, بعض امور میں معصیت حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قید نہیں لگایا. جیسے اللہ کی طاعت ہے, جیسے اللہ کی طاعت ہر چیز میں واجب ہے نا, اس کی معصیت ہر چیز میں حرام ہے. اسی طرح علی علیہ السلام, کمر تو امامت کدھر سے آ گیا؟ یہ تو ہر وہ شخص, اس میں امامت کدھر سے آ گیا؟ اس میں یہ ہے بھائی, سن لو اب, جس کی طاعت اللہ کی طاعت کی طرح واجب ہے, جس کی معصیت اللہ کی معصیت کی طرح حرام ہے, اس کی ہر بات ماننا واجب. اب سن لو, خاموش خاموش, اس کی ہر بات ماننا واجب, اس سے اختلاف رکھنا حرام. امامت اسی کو کہتے ہیں. ہر امیر کی اطاعت واجب ہے, علی ابن طالب کی فضیلت ہے بس. یہ دیکھو, یہ کسی اس طرح نہیں بولا کہ اگر میں نے کسی غزوے میں بھیجا,
اس کی بات آپ نے ماننا ہے، یہ تو نہیں بولا ہے. اگر بولا ہے تو آپ بتائیں نا کہ قید لگا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید تو نہیں لگائی ہے کہ غزوے میں فلان غزوے میں بھیج رہا ہوں. یہ حدیث دکھاؤ نا، اس میں کہاں پہ غزوہ لکھا ہے کہ کسی غزوے میں یہ بولا ہے. کسی مثلاً کہ وہ کسی اس میں بھیجا ہو، کسی مثلا کوئی کہیں جا رہا ہو، کسی مشن پہ بھیجا ہو، اس طرح تو نہیں بولا ہے نا. وہ تو آپ کا تعصب کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں ماننا چاہتے ہیں. وہ سیاست جو ہوئی ہے نا آج 1400 سال پہلے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف، وہ سیاست جو ہوئی ہے نا، وہ سیاست کی مجبوری میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی وہ اگر ان کو کسی غزوے میں بھیج دیں تو یہ شرط ہے. یہ نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی تو یہی مجبوری ہے نا، تو آپ نے کسی بھی حدیث کو آ کے لا کے اس کو امامت سے جوڑنا ہے. دیکھو پھر ایک حدیث ہے، اس حدیث کو پڑھتے ہیں. پھر حدیث نمبر 4699، یہ بھی حدیث صحیح ہے. من اطاعنی فقد اطاع اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی ابن ابی طالب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی. ومن اطاعک فقد اطاعنی، جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری طاعت کی. ومن عصاک فقد عصانی، اور جس نے میری معصیت کی جس نے تیری معصیت کی اس نے میری معصیت کی. جس نے بھی ہو، اس میں ابو بکر عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، عائشہ بھی ہے. یعنی یہ ان کو غلام بنا دیا بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو، سب صحابہ کو، سب اپنے سسروں کو بشمول ابو بکر عمر، بشمول عثمان، سب کو غلام نوکر بنا دیا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے. اب من کن تو مولا کا مطلب پتہ چلا. مولا سے دوست مراد نہیں ہے، مولا سے مراد ہے سید، مولا سے مراد ہے باس، لارڈ. مولا سے کیا مراد ہے؟ جس کی طاعت واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرح کیا. آیا قرینہ منفصلہ ہوتا ہے، قرینہ متصل، یہ قرینہ منفصلہ ہے. آیا کمر توڑ، مولوی خاموش، شیعوں کے سامنے شرمندہ، اپنے عوام کے سامنے شرمندہ، خیبر پختونخوا صوبہ سرحد والوں کے سامنے شرمندہ، دنیا میں بھی شرمندہ، قبر میں بھی شرمندہ، روز جزا بھی شرمندہ، حوض کوثر سے محروم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹی کلمہ پڑھ رہے تھے نا، وہ جھوٹی کلمہ پڑھ رہے تھے. ابھی تک سب پتہ چلا نا، سب ان کا کلمہ ہی جھوٹا ہے. کہتا اشہد ان محمد، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ ایمان ہی نہیں ہے. ایمان ہے تو تصدیق کر لیتے. آپ کا تو کسی مسئلے پہ ٹکنا نہیں، آپ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. آپ پتہ چلا نا کہ کوئی ایمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیا ان کا اصلی پیغمبر ابو بکر ہے، وہ جبریل نہیں ہے، عائشہ وہ کا جبریل. بتاؤ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو نہ مانے وہ مسلمان ہے کافر ہے. شیخ صاحب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو نہ مانے مسلمان ہے کافر ہے. یار آپ ایک مسئلے پہ کبھی ٹکے ہو؟ کبھی مجھے یہ بتاؤ، کبھی ایک بات پہ ٹکے ہو؟ آپ منصوص من اللہ کی حدیث دلیل مانگی نا. میں نے تو چیلنج نہیں کیا، آپ نے چیلنج کیا نا، تو منصوص من اللہ لے لو بھائی، منصوص من اللہ لے لو. آپ منہ سے نکال دو، بس بولتے رہو، بولتے رہو، سب بولتے رہو، سب کافر ہے. آپ مسلمان ہو، آپ کو جو مسئلہ نہیں آتا آپ نے اس سے بھاگنا ہے، اس سے کسی مسئلے پہ ٹکنا نہیں ہے. چلو جی، یہ جو ہم نے بات شروع کی تھی، اس نے کس در سے اٹھا کر کدھر لے کر آیا، اور ادھر آپ نے منصوص بن اللہ مانگا نا کہ دکھاؤ کہ وہی کام بولا کہ میرے بعد اس کی طاعت واجب ہے. او بھائی پتہ چلا نا کہ اللہ نے منصوص بتایا، واضح بتا دیا کہ میرے بعد خلیفہ امام کون ہے. وہ آپ صحابہ نے آپ کو بے دین کر دیا، یہ میرا قصور نہیں ہے، شیعوں کا قصور ہے. بیچ میں نہیں بولو، بیچ میں نہیں بولو. علی علیہ السلام کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ فضیلت ہر طرح کی فضیلت نہیں ہے. میرے بعد خلیفہ ہوگا، یہ امامت کی فضیلت امامت میں فٹ کرتے ہو. یہ تو آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو بھائی. جس کی طاعت واجب ہے وہ آپ کا امام نہیں ہے. شیخ صاحب ایک بات مجھے بتاؤ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ فلان شخص کی طاعت واجب ہے، اس کی معصیت حرام ہے، یہ آپ کا امام نہیں ہوگا؟ امامت پر کس چیز کو بولتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ بھئی فلان شخص جو ہے اس کی ہر بات ماننا واجب ہے اور اس کی مخالفت کرنا حرام ہے، جیسا اللہ کی مخالفت حرام ہے. تو یہ اس سے زیادہ بلیغ اور اس سے زیادہ فصیح امامت ثابت کرنے کے لیے آپ کو کیا جملے ہو سکتے ہیں؟ یار اس سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ خلیفہ؟ چل بھائی اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ پر ٹھیک ہے بھائی، کیسے ہو سکتا ہے آپ بتائیں. ہاں پر ٹھیک ہے، صحیح ہے شیخ صاحب، صحیح ہے شیخ صاحب. وہ سامنے آپ کو دکھا بھی دینا کسی ہے، سامنے سمندر ہے، کہتے نظر نہیں آ رہا کہاں ہے.
کلفٹن کے ساحل پہ آپ کو لے کے چلے دکھائیں وہ سمندر ہے بھائی، کہتا ہے کہیں نظر نہیں آ رہا، یہ سامنے میرے تو سامنے میں کوئی سمندر ہی نہیں ہے، یہ سامنے مجھے صحرا لگ رہا ہے، یہ بلوچستان کا صحرا، یہی کہیں گے نا فراڈ کا کوئی حد ہوتا ہے بھائی مولوی رشید، او بھائی فراڈ فریب کا، او بھائی سب سمجھ رہے ہیں کہ آپ کتنے پس گئے، آپ کا مذہب باطل ہے بھائی، اور پھر شیعوں کا تانا نہیں دینا کہ شیعہ کہتے ہیں صحابہ کافر ہو گئے، انہوں نے خود اقرار کیا کہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے کلمے پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کا ایمان آج ثابت ہو گیا، ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تو ان کی سنت حدیث کا انکار نہ کرتے، کہتے نہیں ہے، کہاں ہے امامت، اس کے باوجود کہہ رہے امامت کا یار آپ پتا چلا نا کہ صرف شیعہ ہیں، صرف شیعہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کو بھی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، یہ صرف شیعہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانتے ہیں، جو نبی کے خلیفے کو نہ مانے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کو نہ مانے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے شیخ صاحب پھنس گیا۔ چلیں جی اب تیاری کرو جبر اختیار پر۔